بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. باخبر سویرا میں خوش آمدید. گڈ مارننگ ٹو یو آل. میں صدف عبدالجبار, میرے ساتھ ہوتے ہیں سائم خان. اور جناب ابھی ہم نکلے نہیں میچ سے بیکاز ایشیا کپ ہو رہا ہے اور پاکستان کا آج ایک انتہائی اہم میچ ہونا ہے. انتہائی ان دا سینس کہ اگر ہم خدا نخواستہ آج کا میچ نہیں جیتے ہیں تو بہت ساری مشکل ہو جائیں گی. تو ڈو اور ڈائی سچویشن ہے آج, اور آج میچ ہمارا ہے سری لنکا کے ساتھ. اور اگر آج کا میچ ہم جیت گئے ہاں اور پھر ہمیں آگے جا کے پھر دوبارہ بھارت ٹکر گیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ گاڈ, ابھی تو ہم یہ نہیں سوچ رہے, ابھی ہم صرف آج کے میچ پر فوکس کیے ہوئے. اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہمارے پلیئرز کو, دیکھیں جی کوئی کیچ آپ نے ڈراپ نہیں کرنا ہے, مس فیلڈنگ نہیں کرنی ہے, نظر رکھنی, اچھی بال کرانی ہے, اچھی بیٹنگ کرنی ہے. خدا ہمارے اوپنرز جو ہیں اچھا سکور کر جائیں تاکہ آنے والے بیٹسمین جو ہیں وہ اس میں پھر رنز جوڑتے چلے جائیں. تو کوئی غلطی کی گنجائش آپ کے پاس بالکل نہیں ہے. دونوں ٹیمیں آج ابو دھابی میں ٹکرانے جا رہی ہیں, اور آپ کو تو پتہ ہے اس سے پہلے جو میچ ہوا تھا بھارت سے وہ ہم ہار گئے ہیں, تو ظاہر ہے گنجائش نہیں ہے اب ہمارے پاس. بالکل جی, گنجائش نہیں ہے, کوئی کسی قسم کی غلطی برداشت بھی نہیں ہوگی, اور نہ ہی ہمارے اب دل میں اتنا حوصلہ ہے کہ ہم آپ کی اس طرح کی کوئی غلطی برداشت کر سکیں. اتنی سخت نہیں ہے, یقین کریں نہیں ہے. سری لنکن کپتان اسلنکا کہتے ہیں کہ پاکستان خطرناک ٹیم ہے, بہت سنبھل کر کھیلنا ہوگا. دونوں ٹیمیں 2022 کے بعد آج T20 میں ٹکرائیں گی, جبکہ آخری 5 میچز میں سری لنکا نے پاکستان کو شکست دی تھی. یہ ایک بڑی الارمنگ بات ہے. آخری 5 میچ, ہاں یہ سچویشن ہے. لیکن ذرا آ جاتے ہیں جو ایشو ہے اس وقت جو ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے, اور میں بات کر رہی ہوں پڑوسی ملک بھارت کی. بھارت کو کسی ایک طرح کا پیرانویا ہے پاکستان کے ساتھ. They are paranoid. But they're obsessed, no? Obsessed. With ARY especially. سوچیں ان کے بلینز میں آبادی ہے, لیکن ان کا مسئلہ صرف کیا ہے جی, پاکستان کے حوالے سے بات کرنا. اب کچھ نہیں, میچ جیت گئے. مجھے تو اس بات پہ میں کہتی ہوں کیسے لوگ ہیں آپ لوگ, you people are like, میں اس کے کوئی الفاظ ڈھونڈنا چاہ رہی ہوں. Illogical, dumb. ہاں, آپ میچ جیت گئے, سیلیبریٹ کریں, اپنے پلیئرز کی پرفارمنس پہ بات کریں. آپ کی بڑی زبردست ٹیم ہے, لیکن آپ بات کس پہ کر رہے ہیں کہ صاحبزادہ فرحان نے جی جیت کے بعد اپنی جو ہاف سینچری سکور کی تو انہوں نے کس طریقے سے سیلیبریٹ کیا, حارث رؤف کیا کر رہے تھے, اور یہ ساری چیزیں فوکس ہیں. اور تو اور وہ پاکستانی چینلز بھی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. تو بھائی چینلز آئی تھنک اونلی ARY کافی شوق سے دیکھتے ہیں. وہ اچھا جی, اب وہ سیکھ پا ہو گئے ہیں اور اپنی جیت کو بھلا کر انہوں نے جی پتہ نہیں کون سی کہانیاں گھڑنا شروع کر دی ہیں. بالکل جی, اب کہانی یہ ہے. پہلے تو آپ یہ دیکھیں نا کہ پاکستان انڈیا کا جب میچ ہوا تھا اس میں اب جو ہاٹ ٹاپک جو زیر بحث آ رہا ہے, جس پر گودی میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے, ایک تو وہ یہ تھا. پہلے آپ یہ ایکشنز دیکھ لیں اور پھر اس کے اوپر ہم بات بھی کرتے ہیں کہ گودی میڈیا نے حرکت کیا کی ہے. ذرا دکھائیں جی, حارث رؤف والا ایکشن دکھائیں کہ کس طریقے سے. یہ حارث رؤف نے جس طرح سے رافیلز کو گرنے کا اشارہ کیا, کیونکہ پیچھے سے انڈین فینس کر رہے تھے ہوٹنگ اور کیٹ کالنگ, پھر انہوں نے یہ بھی کیا. یہ تو تاریخی 6-0 ہے, اور یہ دیکھ کے پھر بھارتی گودی میڈیا کو ایک دم سے سینسیشنز ہوئی. یہ صاحبزادہ فرحان ہے اور یہ ان کا سٹائل ہے. دھونی بھی کرتے ہیں. This was not the first time کہ صاحبزادہ اس طریقے سے صاحبزادہ فرحان سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی آپ ان کے میچز دیکھیں, جب بھی سکور کرتے ہیں اچھا تو اس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور not to forget اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں دھونی. دھونی جو ہے بڑے فیمس کیپٹن انڈیا کے, ان کا بھی سیلیبریشن کا انداز ایسا رہا ہے. ابھی ذرا آپ دیکھیں وہ کس طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں, دیکھیں اس طریقے سے. اب بھارت کہتے ہیں نا پاکستان کو کسی بھی طریقے سے ٹارگٹ کرنے کا کوئی بہانہ نہیں بھولتا, لیکن آپ دھونی کا انداز دیکھیں, بالکل اسی طریقے سے جشن منایا انہوں نے. بالکل جی. اب ہوا کیا کہ یہ تو آپ نے تمام تر ایکشنز دیکھ لیے. یہ میچ ہوتا ہے, میچ میں ہیٹ آف دا مومنٹ ہوتی ہے, ایک اسپورٹس مین اسپرٹ ہوتی ہے. اب آپ کو ذرا دکھاتے ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر گودی میڈیا کیسے ایکٹیو ہوا اور گودی میڈیا نے کیا پروپیگنڈا کرنا شروع کیا. دکھائیں جی ذرا. انہوں نے 50 رن بناتے ہی آپ کو یاد ہوگا وہ گن سیلیوٹ کی, تو یہ آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. Celebrated his 50 by mimicking a gun gesture. Shahibzada Farhan has triggered a huge controversy and he says, I don't care. Shahibzada Farhan celebrated with a gesture that many described it as an AK-47 pose, an act that triggered many Indians. کیا بات ہے, ان کو ہر جگہ گنز نظر آتی ہیں, ان کو ہر جگہ رافیل گرتے نظر آتے ہیں. کیا کریں, کہتے ہیں نا کسی آنی بلی کھمبا نوچے, جو چور کی داڑھی میں تنکا. مجھے سارے محاورے آج یاد آ رہے ہیں. آپ ڈبے دیکھنی, ٹکر دیکھنی ہے, AK-47 پوز, لٹرلی
مطلب اتنی یوزلیس بات. تو از سچ اے ڈیسنٹ کمنٹیٹر Storm over AK-47 اسپورٹس اینالسٹ ہے, مجھے ان سے ہی امید نہیں تھی بات. بہرحال انڈین چینل گودی میڈیا سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں دیر پپٹس نا, تو وہ تو اسٹیٹ اسپانسرڈ میڈیا ہے, وہ کون سا کوئی نیوٹرل میڈیا جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اچھا اب یہ آپ یہ دیکھیں ذرا کہ اب رات کو ایشیا کپ کی اسپیشل ٹرانسمیشن چل رہی تھی, اس میں ARY کے ایک کامیڈک آرٹسٹ ہیں مصطفیٰ چودھری, انہوں نے مذاق میں چٹکلا چھوڑا کہ جو پاکستانی کرکٹرز ہیں ان کو ایسے مطلب فائر کر دینے چاہیے تھے. اب اس بات کے اوپر مذاق میں بات تھی, ایک بہت لائٹر نوٹ پر بات ہو رہی تھی, اس بات پہ ایک دم سے گودی میڈیا ایکٹیو ہو گیا اور پھر کیا وبال مچایا انہوں نے, چیخ کے, وہ تو آپ کو پتہ ہے ٹاپ آف دا لنگس کیسے چیختے ہیں. ذرا دیکھیں انہوں نے کیا کیا. پھر During a live broadcast in Pakistan, panelists were heard suggesting that some players should open fire and end the match. یہاں سے اگر لڑکے جان مارے تو میچ جیت سکتے ہیں ہم, یا میرے خیال میں یا تو یہ کر دیں یا میں تو کہتا ہوں کہ کچھ لڑکے فائرنگ ہی کر دیں نا ادھر, میچ ہی ختم کرو. اچھا کیونکہ کنفرم ہے ہم ہاریں گے. اچھا آپ اتنے ڈاؤن نہ ہو, 12 بجے کے بعد آپ کے لیے کھانے کا انتظام کیا, وہ سوچ کے خوش ہوں. میں کھانا ہی نہیں چاہتا, ایسا کھانا میں کھانا ہی نہیں چاہتا. It's not just limited to the cricketers on the field. On a live broadcast, somebody suggested on a panel that perhaps the player should actually open fire. بھائی وہ کامیڈین ہے, وہ کیریکٹر تھے اس ساری ٹرانسمیشن میں, اور وہ کیریکٹر کے اندر بات کر رہے تھے, اور انہوں نے بات بھی کامیڈی کے تناظر میں ہی کہی ہے. تو بھارت نے تو اس پہ گھنٹوں کی ٹرانسمیشن کر دی. اتنا ٹائم ہے بھارتی میڈیا کے پاس. پلیز ٹیچ گودی میڈیا جرنلزم. ان کو میرے خیال سے بیسکس بھی نہیں آتے. آئی گیس یہاں پر ان کو ہماری یونیورسٹی میں جرنلزم کا پڑھانا چاہیے. لیکن جو بھی ہوا نا, لیکن وہ کہتے ہیں نا چس بہت آئی. ایک بات بتائیں سائم, یہ اپنی جیت کیوں نہیں ڈسکس کر رہا ہے؟ کیوں انہیں پاکستانی پلیئرز, پاکستانی کیا کر رہے ہیں, پاکستان نے اب کیا ایکشن لیا, پاکستان یہ کرتے رہتے, اپنی جیت ہی بھول گئی. فوبیا ہو گیا نا پاکستان کا بھی. وہ ایک وہ مشہور ڈائلاگ تھا نا کہ سو جا بچے ورنہ گبر آ جائے گا. اب ان کو یہ بتاتے ہوں گے کہ سو جاؤ ورنہ پاکستان آ جائے گا. یہ اتنے obsessed ہو گئے ہیں پاکستان سے, اور خاص طور پر مجھے لگتا ہے کہ سارا ٹائم بیٹھ کے ARY مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں رات کتنے 11 بجے کا پروگرام تھا, 10 بجے کا تھا, اور اس میں اتنی چھوٹی سی بات, وہ بھی جو آپ نے ایک مذاق میں ایک بینٹر میں کر رہے ہیں, وہ پکڑ لی, اور اس کے اوپر باقاعدہ ٹکر اور ڈبے چلا کے اور ایسی بریکنگ نیوز کی. مطلب اس سے زیادہ جنگو کیا ہی ہو سکتا ہے جرنلزم. بالکل بھائی, آپ یہ دیکھیں کہ یہ ARY کو اتنے کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ارنب گوسوامی, ارنب گوسوامی نے نام لے کے کہا تھا اور پاکستانیوں کو مخاطب کر کہا تھا کہ پاکستانیوں ARY نیوز نہ دیکھا کرو. اب اس سے زیادہ ڈلولو کوئی ہو نہیں سکتا ہے. اور بس لگتا ہے مانیٹرنگ پہ پاکستان کا جو چینل ہے ARY نیوز, اس کو ڈالا ہوا ہے انہوں نے, اور کنٹینیوسلی یہ دیکھتے رہتے ہیں جی ہم کیا کہہ رہے ہیں. تھینک گاڈ ہم آپ کی طرح نہیں. بٹ پاکستانیوں نے اس بات کا ثبوت بار بار دیا کہ ARY ان کا فیوریٹ نیوز چینل ہے, اور وہ اس بات کا اظہار بھی کر چکے ہیں, فیڈ بیک بھی ہمیں دیتے ہیں. تھینکس ٹو آل آف یو فار دی سپورٹ. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. اچھا جناب, بھارت کے خلاف اہم میچ میں فخر زمان کو آؤٹ دینے کا تھرڈ امپائر کا متنازع فیصلہ تھا. آپ کو یاد ہوگا جو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ بال زمین پر ٹچ ہو کے پھر گلوز میں گئی تھی. اچھا اس کے بعد نا اب ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں بہت کلیئر امیجز آ گئی ہیں, اور باقاعدہ نظر آ رہا ہے کہ بال زمین پر ٹچ ہوئی ہے, اس کے بعد ہاتھوں میں گئی ہے. امپائر نے, تھرڈ امپائر نے اس پہ کہا تھا جناب یہ آؤٹ ہیں. جو ہمارا اور ہمارے علاوہ بہت سے سینئر سپورٹس جرنلسٹ کا, سابق پلیئرز کا یہ موقف تھا کہ یہ آؤٹ نہیں ہے, فخر کا آؤٹ متنازع ہو گیا تھا. اب PCB نے ICC سے شکایت کر دی اور معاملے کا جائزہ لینے کا مطالبہ کیا ہے. اچھا, اب معاملے کا جائزہ لینے کا مطالبہ تو کیا ہے, لیکن جو سری لنکن امپائر ہے اس کے فیصلے کو سابق کامنٹیٹرز جیسے کہ سائم بھی بتا رہے ہیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. اب میچ ریفری ہیں ND پائرکرافٹ, سب ان کو پہچان گئے ہوں گے, بڑے فیمس ہو گئے ہیں جی. وہ انہوں نے کہا یہ معاملہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا ہے, جس کے بعد PCB نے پھر ICC سے شکایت کی ہے. تو ICC مجھے لگتا ہے خواب غفلت میں سو رہا ہے. آ کر سوربھ کمار یادو کیا پریس کانفرنس کرتے ہیں, وہ اس پہ بھی کوئی ایکشن نہیں ہوتا. اور اس کے بعد جی آپ یہ دیکھیں اس پر بھی اب اگر کوئی ایکشن نہیں ہوتا تو پھر سوال تو بہت سارے. اچھا, میں یہ دیکھا تھا پراکسی پائرکرافٹ نے کہا بھائی مجھے اس میں نا ڈریگ کرو, آپ لوگ جانے بس کر دیں, وہ آپ کا کلپ نکال کے بھی نا پھر ٹرانسمیشن کر دیں گے 3-4 گھنٹے کی. چلیں جی اس پہ بات کر لیتے ہیں کیونکہ آج کا میچ بھی اہم ہے, اور یہ سارے تناظر میں بہت ہی کہتے ہیں نا ایک بڑی ہیٹ اپ ماحول ہوا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی تجزیہ کرنے کے لیے سابق ٹیسٹ کرکٹر توصیف احمد صاحب. تھینک یو سو مچ توصیف صاحب, گڈ مارننگ ٹو یو.
آج کا میچ انتہائی اہم ہے. بھارت کے ساتھ جو شکست ہوئی, ہم طلعت حسین کو لے آئے, پھر ہم نے نواز سے بول نہیں کرایا, پھر ہم نے ریگولر بالر سمجھنا شروع کر دیا سائم کو. بہت ساری ایسی مسٹیکس ہیں جو ہم نے کی. پھر ہمیں یہ تھا کہ جی سلمان علی آغا کو خود نہیں آنا چاہیے تھا, لیکن وہ خود آ گئے بیٹنگ میں. آج کیا مشورہ دیں گے آپ پاکستان ٹیم کو؟ جی شکریہ. پہلے تو میں وہ بات کروں کہ ان کا یہ حال اب ہے, اگر ہار جاتے تو کیا حال ہوتا, آپ خود سوچیں. اور میرا خیال ہے کہ جب آدمی پاگل ہو جاتا ہے نا, سوچنے کے قابل تو رہتا ہی نہیں. ابھی کیا اب آپ خود جو ہے وہ یہ حرکتیں کروا رہے ہو لوگوں سے, عجیب عجیب باتیں کرو گے تو ظاہر ہے ہمارا ٹیمپرامنٹ بھی, ہم بھی انسان ہیں, ہم اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے ایسی فضول والی جو آپ لوگ بیٹھ کے کر رہے ہو. لیکن ہم نے تو جہاز اڑا دیا. میں تو سوچ رہا تھا اس وقت 5 کیچ انہوں نے گرائے تھے, میں نے کہا یار اگر یہ 6 گرا دیں گے تو میں بھی کہیں کسی جگہ پہ جو ہے یہ کہہ دوں گا کہ 6 کا اشارہ کر دوں گا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان کا جو ہے نا بالکل معاف ہو چکے ہیں یہ لوگ, اور حیرت ہے انہیں, اپنا ایونٹ کو خود ہی خراب کر رہے ہیں. اور نظر آ رہا ہے سیدھا سیدھا کہ سارے 22 ہوئے میں, امپائر سے لے کے ہر آدمی جو ہے وہ اس کا آؤٹ دینا اور یہ سب کچھ. لیکن میں صرف اپنے والوں سے یہی کہتا تھا کہ آپ ان کو ہرا دو ایک دفعہ تو یہ تو گراؤنڈ ہی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے, مجھے ایسا فیل ہوتا ہے. تو جہاں تک آج کی آپ نے بات کی, یس ڈو اینڈ ڈائی ہے, ہمیں بالکل جو ہے جانا چاہیے. جو پچھلا ہوا ہے ہمیں پتہ ہے کیا ہوا ہے, اور مجھے حیرت ہے کہ اتنی اچھی بیٹنگ پچ پہ 9 اوور میں 90 رنز, اور اس کے بعد آپ کے بعد 2-3 پلیئر آتے ہیں, اور آنے کے بعد کیا وجوہات ہیں جو آپ, وہ واٹر ٹائم کے بعد فوراً ہی کچھ شروع ایسا ہوا کہ مجھے آئی ایم سوری, میں پتہ نہیں الفاظ کوئی ایسا نہ نکل جائے, لیکن سلمان علی آغا, محمد نواز اور حسین طلعت, یہ 3 آن کے مطلب ٹوٹل 46 انہوں نے ڈاٹ بالز کھیلے. وہاں ہو کیا رہا تھا, آپ کے سارے تو کام یہ لوگ کر کے گئے تھے اس سے ہٹ کے, کہ وہ ٹھیک ہے فخر کا آؤٹ دیا جو بھی, لیکن کام تو انہوں نے کر دیا. ایسی پچ نہیں تھی, بالر سارے ان کے ختم ہو گئے تھے, اور اس کے بعد آپ سے سنگلز بھی نہیں نکل رہے تھے, جو آپ اتنا ڈاٹ بالز بھی, اور آپ ایوریج کو نیچے لے گئے اٹھا کے, جہاں کہ آپ کے وکٹس باقی ہوتے ہیں. ایک ہی وکٹ گرا تھا نا, آپ کے وکٹ باقی ہوتے ہیں, پھر آپ کے چینجز ہیں. باقی آپ نے ٹھیک کہی ہیں ساری باتیں کہ چینجز ہیں. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بیٹنگ آرڈر کو کس طرح انہوں نے کیا. دیکھیں اس سے پہلے جو میچ ہوا تھا اس میں شاہین آفریدی نے نیچے سے آن کے چھکے مارے تھے, اور بھائی ایسے ٹائم میں جب ٹائم کم ہو گیا تو ایک آدمی پہلے کھیل چکا ہے, آپ سب کو چھوڑ کے اس کو بھیج دو نا, اس نے تو جا کے مارنا ہی ہے. تو مطلب یہ چیزیں ایسی ہیں جو دیکھنے سے تعلق ہے, ان کا ایک ہی چل رہا ہے, نواز کو بالنگ کیوں نہیں کرائی. اب یہ تو میں سیدھی بات کہتا ہوں کہ یہ حیرت ہے. اب کل میں کچھ ٹیسٹ پلیئرز کو سن رہا تھا, وہ یاسر حمید بیٹھے تھے ایک اس میں, کہ بہت اچھا ہوا نہیں کرائی اس سے, اس لیے کہ وہ کھپے کھیل رہے تھے. کیا باتیں کر رہے ہو یار آپ لوگ, آپ خود ایسی باتیں کرتے ہو کہ مجھے حیرت ہوتی ہے. کھپے کھیل رہے تو کیا ہوا, آپ کا مین بالر ہے, اس وقت وہ ماریں گے, مارنے کے میں آؤٹ ہونے کے تو چانس ہے, اور پھر مین بالر آپ کا ہے وہ, اور اس کو آپ نے بولنگ نہیں کرائی. یار حیرت ہوئی ہے. اور یہ ہمارے کچھ ٹی وی پہ لوگ بیٹھے ہوئے, ایسی باتیں جس کا سر ہے نہ پیر ہے, اس سے کراتے. میں تو کہہ رہا ہوں اگر سائم ایوب وکٹیں نہیں لی ہوئی ہوتی نا انہوں نے, وہ کل وہ بھی ڈراپ ہو جاتے. یہ تو پکی بات تھی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اب آگے ڈو اینڈ ڈائی ہے. تو شکر کریں کہ ویسے اگر بات کی جائے ڈاٹ بالز کی اور یہ ٹک یہ تو ایک کرونک بیماری ہے, اس کا علاج تو اب ٹائم ٹیکنگ ہے, اس میں ٹائم لگے گا اس بیماری کے علاج میں. ویسے وہ تو بلایا ہے نا, سائیکیٹرسٹ کو بلایا ہے نا انہوں نے اس کو صحیح کرنے کے لیے. ویسے اب اگلے میچ میں سائیکیٹرسٹ تو وہ پریشر ہینڈل کرنا سکھائیں گے نا, یا یہ ڈاٹ بال کیسے کھیلیں ان کو کیا پریشر. ابھی میں نے کل کسی ٹی وی پہ کہا تھا, میں نے کہا کیا مطلب ہم لوگ کیا خدا نہ خواستہ ہمارے پلیئروں کے دماغ تھوڑی خراب ہو گئے, یا کیا بتانا چاہ رہے ہو. ابھی ان کو میں نے بتایا تھا کہ 5,000 کی گڈی آپ دیں 2 لاکھ کی, اور اس میں سے 3 نوٹ نکال لیں اور ان کو نہیں بتائیں, آپ ان کے ہاتھ میں دیں, یہ سیکنڈوں میں آئیں گے آپ کے پاس کہ اس میں تو سر 3 نوٹ کم ہے. یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کو پیسے مل رہے ہیں, گھر میں کوئی پرابلم نہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. اس میں آپ کھیل رہے ہیں کھیل, اس میں آپ کا دماغ نہیں کر رہا. ہر آدمی جب کوئی بھی وہ کرتا ہے اس میں اس کو
اس کے اوپر جانا پڑتا ہے, سوچنا پڑتا ہے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے سائیکٹرسٹ یہ وہ, بھائی اپنا دماغ آپ کا کام نہیں کر رہا ہے تو باہر والے کا آن کے آپ کو, کیا اتنے گریٹ پلیئر آپ کے ساتھ نہیں رہے, انہوں نے نہیں بتایا آپ کو, وہ ان سے پڑھ کے کون ہو سکتا ہے, وہ تو کھیلے ہوئے تھے. مطلب آپ کے سم تھنگ رانگ یار, سیدھی بات ہے, سم تھنگ رانگ, اس کو دیکھنا پڑے گا. ابھی آپ دیکھیں, ہم تو وہ لوگ ہیں, یہ نہ مانے انڈیا, ہم تو وہ لوگ ہیں, ہم مانتے ہیں آپ کی ٹیم بہت اچھی ہے اور بہت کل آپ بچ گئے میرے حساب سے, لیکن بات یہی ہے کہ اگر آپ 125 بھی ہم کر دیتے تو شاید. لیکن توصیف صاحب ایک چیز بتائیں, اب آج کیا پھر دوبارہ سے طلعت حسین شامل ہوں, کہ دوبارہ سے پھر نواز کو نہ کھلایا جائے, ہونا کیا چاہیے آج, پھر کمبینیشن کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے یہ جگہ پہ جہاں میچ ہو رہا ہے اس وقت ابو دھابی میں, یہ بیٹنگ ٹریک ہے, اس میں آپ کو تھوڑا سا رنز بنیں گے تو آپ کو خدا کے بات ہے. اب یہ چینجز کر کے ہی پہلے مصیبت ڈال دی ہے انہوں نے پچھلے میچ میں. اب نہ بولنگ نہ بیٹنگ, کس لیے لے کے آ رہے ہو آپ, کون آپ کو کہا جا کے وہاں پہ کہ ان کو انکلوڈ کرو, کیا وجہ ہے؟ مجھے تو حیرت ہے, عاقب گئے تھے وہاں اور بھی گئے تھے لوگ, کیا ان کو ڈلوایا گیا, کس لیے ڈلوایا گیا, آپ بتائیں تو مجھے کیا وجوہات ہیں, کوئی سمجھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. ابھی کوئی ایسی بات آ گئی نا مصیبت, خامخائی جو ہے اپنے گلے لے لوں گا میں. تو آپ کو ابھی یہ سوچنا چاہیے, آپ حسن نواز کو واپس لے کے آؤ, اور اس پچ پہ دیکھیے وہ ہار ضرور گئے ہیں سری لنکن, مگر میں آپ کو بتاؤں وہ بہت زبردست ٹیم ہے. اب آپ شکر ادا کریں کہ انڈیا کا آخری میچ بنگلہ دیش سے نہیں, آج تو ڈو اینڈ آئی ہے نا, آپ جیتیں گے تو ویسے ہی سری لنکا نے باہر ہی ہو جانا ہے, ایک میچ تو ویسے ہارا ہوا ہے. شکر ہے بنگلہ دیش سے لاسٹ میچ نہیں ہے انڈیا کا, ورنہ کوئی ایسی سچویشن آتی نا, انہوں نے ہمیں گرانے کے لیے جو ہے وہ میچ بھی کسی کو دے دینا تھا, ان سے کوئی بھی بعید نہیں ہے. تو آئی تھنک میرا خیال ہے آپ پراپر اپنی پوری ٹیم سے جائیں, اپنے وہی بولر کھلائیں. اب کیا بیٹنگ آرڈر میں چینج, یہ چینج وہ چینج, بھائی. اور یہ بیٹنگ ٹریک ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہاں پہ 200 آپ 200 کر سکتے ہیں. توصیف بھائی ایک بات بتائیے گا, ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پاکستانی بولرز کا ایک ٹیرر ہوتا تھا, ان کو کھیلتے ہوئے بیٹسمین کو ڈر لگتا تھا. میں بات کر رہا ہوں شعیب اختر کی, میں بات کر رہا ہوں وقار یونس کی, ہمارا شاہین بھی اسی کیلیبر کا ہے ٹو سم ایکسٹینٹ. دا تھنگ از کہ اب جب ہم میچز دیکھتے ہیں, ہمیں نظر آ رہا ہے نہ ہم ادھر کے رہے نہ ہم ادھر کے رہے. اب وہ بات ہے گنجی نہائے کیا نچوڑے کیا, تو کوئی ایسا کھلاڑی ہے ہماری ٹیم میں جس کو مرد بحران کہہ سکتے ہیں, ہے تو بتائیں. یہ سب جاندار لوگ ہیں, پتہ نہیں کیوں انڈر پریشر ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آتی. بھائی پہلے آپ کا رونا گانا یہ ہوتا تھا, دیکھیے ہمارے اتنے رن ہو گئے, ہمارے فرسٹ کلاس میں یہ ہو گیا, آپ یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. ہم بھی کہتے تھے بھائی چانس دو, چانس دو. جب آپ کو چانس دے رہے ہیں تو آپ کیا مطلب ہے اس کا, مطلب آپ اس انٹرنیشنل کا پریشر نہیں لے سکتے. مطلب آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہم 9 کی ایوریج سے جا رہے ہیں, ہم سنگل کرتے جائیں گے, اینڈ میں ہمارے آن کے بیٹسمینوں نے مارنا ہے. حالانکہ 250 بھی بناتے تو جس طرح, اچھا ان کی اسٹریٹجی ہے, دیکھیے اسٹریٹجی ہمارے پاس نظر نہیں آ رہی, ہم تو ہر چیز چینج کر رہے ہیں. ان کے پاس اسٹریٹجی ہے. ابھی شیخ نے آن کے کہنا ہے میں نے تو مارنا ہی ہے. اب اس کا کیا, اس کو کس طرح آپ وہ کریں گے, یہ آپ کی سمجھ کی بات ہے. انہوں نے آتے ہی اٹیک شروع کر دیا, اور وہ ہمیشہ اٹیک کرتا ہے, اور ایسا اٹیک کیا کہ آپ سنبھل بھی نہیں پائے, آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی میں کس سے. سلمان علی آغا صاحب دونوں لیفٹی بیٹسمین کھیل رہے ہیں, آپ خود آ جاؤ یار 2 اوور کرنے, یار کیا کون سی سب پٹ رہے ہیں نا, تو کیوں نہیں دے رہے آپ, خود کر لیں بالنگ آن کے تھوڑی سی. تو آئی مین کہ آج آپ کو بڑے اس سے دیکھیے یہ ٹیم جو ہم جس سے آپ کھیلنے جا رہے ہیں نا, اب پہلے تو آپ یہ سیدھی بات ہے آپ دونوں میچ جیتے, آپ دونوں میچ جیتے آپ کلیئر ہو جاؤ گے سارا کچھ. لیکن اس کے لیے یہ والی جو آپ نے پیچھے کام دکھائے ہیں نا, یہ نہ کر. ہاں صحیح. اچھا توصیف صاحب ساتھ ہی رہے گا کیونکہ نجیب الحسنین بھی ہمارے ساتھ اسپورٹس اینکر, تو ان سے جان لیتے ہیں کہ ان کا تجزیہ کیا کہہ رہا ہے اور وہ کیا آج فورسی کر رہے ہیں. تو نجیب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو بتائیں آج کے میچ میں ذرا اسٹریٹجی ہونی کیا چاہیے, لاسٹ میچ میں جو غلطیاں ہم نے کی ہیں وہ نہیں ہمیں دہرانی چاہیے, کیونکہ ہم نے سڈنلی انکلوژن کیا کچھ پلیئرز کا, اور پھر ظاہر اس کے بعد جو نتیجہ ہے وہ سب کے سامنے. بہت ساری ایسی مسٹیک ہیں جس میں نظر آتا ہے کہ جی کیپٹنسی جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہمیں نظر نہیں آئی. اب بتائیں اب کس کو ان ہونا چاہیے اور کس کو آؤٹ ہونا چاہیے. السلام علیکم جی, گڈ مارننگ. دیکھیے اب تو پاکستان کے پاس غلطی کی گنجائش ہے نہیں, تو آج کا میچ
اور بنگلہ دیش کا میچ آپ کو ایسے کھیلنا ہے جیسے کوارٹر فائنل اور سیمی فائنل ہو. آئی انڈرسٹینڈ بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ انڈیا تو اپنے تینوں میچ جیت جائے گا, تو اس کے بعد جو ٹیم بھی ایک میچ بھی جیت کے پہنچ سکتی ہے, بٹ ایسا رسک لینا ہی کیوں. آج کے میچ میں سری لنکا کے اگینسٹ جو کہ ایک بڑی بیلنس سائڈ نظر آتی ہے, آلدو دونوں ٹیموں کی جو پرفارمنس ہے پچھلے گیم میں وہ بڑی خراب رہی ہے. وہاں سری لنکا کو بنگلہ دیش سے شکست کا سامنا کرنا پڑا, اور یہاں پاکستان ایک بار پھر ہندوستان سے ہار کے اس میچ میں اتر رہا ہے. ابو دھابی کی کنڈیشن ہم کو ذرا زیادہ سوٹ کرے گی. کس کو ٹیم میں ہونا چاہیے, کس کو نہیں ہونا چاہیے, تو اس میں تو بڑا سمپل آنسر ہے کہ آپ نے حسین طلعت کو کھلایا جو آپ کے لیے فروٹفل ثابت نہیں ہوا. آئی تھنک آپ کو اسپیشلسٹ کی طرف جانا ہوگا, اپنی بالنگ میں تھوڑی سی اسٹرینتھ اور زیادہ رکھنی ہوگی. یہ جو بہت سارے آل راؤنڈرز پہ فوکس کر رہے ہیں ہمارے کوچ, وہ پاکستان کے لیے اتنا کرامت ثابت نہیں ہوا اب تک, اور نہ آگے ہوگا, کیونکہ دا وے آف کرکٹ ان نیوزی لینڈ از کمپلیٹلی ڈفرینٹ, اور پاکستان کے کھیلنے کا طریقہ بالکل ڈفرینٹ ہے. تو میرے خیال سے ان کو کمپلیٹ اسپیشلسٹ پہ جانا چاہیے, تبھی آج کے میچ میں کامیابی ملے. اچھا نجیب, آپ نے ابھی پچ کی بات کی, آج کا میچ ابو دھابی میں ہے, وہاں کی کنڈیشنز کیسی ہیں, پچ کیسی ہے, اور بالفرض اگر ہم ٹاس جیت جاتے ہیں پاکستان کو پہلے بول کرنا چاہیے یا بیٹ؟ بالکل, ابو دھابی کی پچ جو ہے وہ پاکستان کو سوٹ کرے گی زیادہ, اور یہاں پہ ہائی سکورنگ میچز بھی ہو رہے ہیں. جس طرح ہم نے پچھلے تمام گیمز دیکھ لیں جو ابھی تک ایشیا کپ میں ہوئے ہیں, ابو دھابی میں رن زیادہ بن رہے ہیں, اور بڑی کمال کی مزیدار پچ ہوتی ہے. آئی تھنک پاکستان کو ٹاس جیت کر بالنگ کا فیصلہ کرنا چاہیے, چیس کرنا ہی پاکستان کو سوٹ کرے گا. دس از واٹ آئی فیل. لیکن چاہے پہلے بیٹنگ ہو چاہے بعد میں بیٹنگ ہو, جس طرح کی غلطیاں ہم کر رہے ہیں نا, ان غلطیوں سے جان چھڑانی ہے. پچھلے میچ میں جو ہم نے مسٹیکس کی ہیں اس کو دہرانا نہیں ہے, تبھی ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. سری لنکا کی ٹیم بیلنس بہت ہے, لیکن ہم نے پچھلے گیم میں دیکھ لیا ہے کہ ان کے بھی کچھ فلاز ہیں. ایک پانچویں بالر کی کمی ان کو بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے, وہ جگہ ہم تھوڑی ایکسپلائٹ کریں تو پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے. اور نجیب, جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ سری لنکن سائڈ بہت بیلنس ہے, اگر ہم سٹیٹس بھی دیکھیں, ریکارڈ بھی نکالیں پاکستان اور سری لنکا کے میچز کا, تو ایشیا کپ میں پاکستان سے زیادہ ہم نے دیکھا یہ بیلنس ٹیم رہی ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ آخری 5 T20 میچز بھی انہوں نے جیتے. تو ویسے پھر کیا امید رکھیں, آپ کی فیوریٹ تو پھر سری لنکا نہیں ہوگی ٹیم, کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے زخموں پہ نمک چھڑکا یاد دلا کے کہ ہم آخری 5 T20 میچز ہارے ہوئے ہیں. نہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی کرکٹ نے کیسا نوز ڈائیو لگایا ہے, ہماری کرکٹ کتنی نیچے آئی ہے. کیونکہ اوور آل 23 میچز ہوئے, 13 پاکستان جیتا ہے, 10 سری لنکا جیتا ہے, لیکن اس میں سے آخری 5 لگاتار سری لنکا جیتا ہے. تو ہم بہت خراب کرکٹ کھیل رہے ہیں. آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس وقت بیلنس ان کا ہم سے بہتر نظر آ رہا ہے, لیکن یہ پاکستان, سری لنکا, بنگلہ دیش یہ ایک جیسی ٹیم ہے, تو ان میں کوئی بھی اپنے دن کچھ بھی کر سکتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کو یہاں پروف کرنا ہے کہ دے آر بیٹر سائڈ. یہ یاد رہے کہ 2022 کے ایشیا کپ کے فائنل میں بھی سری لنکا نے پاکستان کو ہرایا تھا 23 رن سے, تو ہمیں اس کا بھی بدلہ لینا ہے اور دکھانا ہے کہ وی آر اے بیٹر سائڈ. اچھا توصیف بھائی, آپ کی طرف آؤں گا. آج ہم نے ایک ڈیولپمنٹ دیکھی ہے کہ پی سی بی نے اب باقاعدہ آئی سی سی کو شکایت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس بات پہ جو کہ فخر زمان کا متنازع آؤٹ تھا, اور ہم نے پھر بعد میں یہ بھی دیکھا کہ وہ بال باقاعدہ زمین کو لگ کے گلوز کے اندر گئی تھی. اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ پاکستان اب کوئی بات جانے نہیں دے رہا, پاکستان چھوٹی سے چھوٹی بات کے اوپر بھی پی سی بی, خاص طور محسن نقوی صاحب سٹینڈ لے رہے ہیں اور بڑا فرم سٹانس لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جو ہمیں نقصان ہونا تھا ہو گیا, سچی بات ہے, اور یہ ایک کاغذی کارروائی ہے. شکایت ہوگی, وہ جو امپائر اوپر بیٹھا ہے اس کے پوائنٹس کم ہو جائیں گے, آگے جو پوائنٹ چلیں گے اب پتہ نہیں وہ پوائنٹس کم کریں گے بھی کہ نہیں کریں گے, سارا معاملہ تو خراب ہے. تو یہ تو اس پہ چلا جاتا ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں. اتنی بڑی بڑی چیزیں ہو گئیں, آپ کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہی ریفری آپ کے پاس ابھی بھی موجود ہے, ہم نے کمپرومائز کیا, چلو بھائی ٹھیک ہے. یا وہاں جو کچھ بھی ہوا ہمیں نہیں پتا کیا آپس میں بات ہوئی ہے, اور ظاہر ہے پاکستان نے بہت اچھا کیا کہ بھائی کھیل کو کھیل کی طرح ہمیشہ کی طرح ہم کر رہے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ شکایتیں, یہ چیزیں, غلط ڈیسیجن, یہ امپائر کے پوائنٹس کم ہوتے ہیں, بس اور کچھ بھی نہیں. وہ تو کر گیا نا کام اپنا جس نے بھی کرنا تھا. بہرحال یہ تو اپنی جگہ ہے, پر آپ سیدھا اس وقت دیکھیے, میں ابھی ایک آپ کو بتاؤں, اس سے پہلے 5 پاکستانی جو تھے نا اس میچ سے پہلے 5 پاکستانیوں نے 338 رن بنائے تھے, اور انڈیا کے پہلے 5 بیٹسمینوں نے 305 رن بنائے تھے اس میچ سے پہلے. تو دیکھیں یہاں بھی ہم اوپر ہی تھے, ہم ہر چیز میں ہیں. ہماری جو ڈسٹریبیوشن ہے نا, چاہے وہ بیٹنگ کی ہو
या बॉलिंग की हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है ही सही नहीं, कभी कुछ कर रहा है वो कप्तान, अजीब ही नाखून खा खा के उसने पागल करके रख दिया हमें, और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं बता नहीं रहे उसको कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। नवाज आपका बॉलर है, आप उससे बॉलिंग नहीं करा रहे यार, फिर आपके जो बैट्समैन भेज रहे हो आप, क्या आपने उन ओवरों में जाके 9 के एवरेज को नीचे चले गए? सारे सॉफ्ट डिसमिसल हैं, हम उसको क्यों 1 डाउन लेकर आ रहे हैं, क्यों नहीं हम उसको ओपनिंग पे रख रहे हैं, क्यों हम ये सारे तजुर्बे कर रहे हैं? हम लोग यहाँ बैठ के तो सारे ही कुछ तो कह चुके हैं, लोग समझदार हो गए हैं, अब सारा कुछ है, सारे करने हैं। अब वहां पर एक काम हो तो हम तो हर दफा में कहते हैं यार आज अच्छा मैच है और इंशाल्लाह आज पाकिस्तान श्रीलंका को मार रहा, हर उसमें का है, लेकिन दिल से जो चीज नजर आती है ना इंडिया के खिलाफ, कितने लोग हैं अपनी ईमान से बता दें कि उनके दिल में क्या था, उनके दिल में यही था कि इंडिया नहीं जीतने देगा, और हम तो खुले दिल से बोल रहे हैं आपकी टीम बहुत अच्छी है, मगर ये जो आप हरकतें कर गए हो ये तो आप लोगों की मेंटेलिटी को जाहिर करती है कि आप लोग हो क्या, हार जाते आप तो मुझे तो लग रहा है कि छुड़ते पूरी जितने ग्राउंड में लोग थे सब जेल के अंदर ही होते, इसलिए गया ऑल फॉर ये शुरू कर देते, और उसके बाद हमें आज जीतने की जरूरत है, जीतने की जरूरत है। ठीक है तौसीफ भाई, आप साथ रहिएगा, हम जरा नजीब भाई की तरफ हैं इसी सवाल को लिए कि फ़खर ज़मान का जो मुतनाज़ आउट था उसके बारे में अब हमने देखा कि पीसीबी ने आईसीसी को बाकायदा शिकायत कर दिया एम्पायर की, क्या लगता है आपको कि इससे कोई फ़ायदा होगा हमारी टीम को? यार ये आपने सवाल किया है और इसका जवाब भी आपको पता है, ये कागजी कार्रवाई होती है, हमारी कोई नहीं सुनता, ना पहले सुना है ना आज सुनेगा। ये जो पर्चा हम भिजवाते हैं वो इसको शायद उठा के डस्टबिन में ही फेंक देते हो। हमने मैच रेफरी का कहा, मैच रेफरी नहीं बदला, हमने ये डिसीजन का भी कह दिया है, इसका भी कुछ नहीं होना। वो कह देंगे हाँ ठीक है आपने एम्पायर के ख़िलाफ़ शिकायत की, हम वो रजिस्टर कर लेते हैं, हम नोट कर लेते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना। क्योंकि देखिए आप पहले आपकी क्रिकेट बेहतर हो, आपका बोर्ड स्ट्रांग हो, फिर ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। ये तो फॉर्मेलिटी है, जब वो आउट हो गए, गलत दे दिया। मुझे अभी भी इस बात पे हैरत है कि टीवी एम्पायर ऐसा फैसला कैसे दे सकता है, उसके तो इतने एंगल्स होते हैं, इतने कैमरा से शूट हुआ होता है। हमें तीसरे एंगल में ये बात समझ में आ गई थी कि जो बाउंस मिला है वो ज़मीन का है, वो ग्लव पे बॉल ऐसे बाउंस नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने ये बेहतर समझा कि फ़खर ज़मान को आउट दे दें, तो उन्होंने आउट दे दिया। इसके बाद आप जो करते रहें फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, थैंक यू मच नजीब, थैंक यू सो मच तौसीफ साहब, लेकिन मेरी इस पे अपनी अलग राय है। हमें अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए, यही वजह है जो हैंडशेक का मामला था उसके बाद अब देखें बॉडी लैंग्वेज इंडियन प्लेयर्स की चेंज हो गई थी, उनके फेस एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे, अंडर प्रेशर आ गए थे। सो जहाँ जहाँ गलती कोई करे पॉइंट आउट करें और उसको फॉर्मली जो है आप उसकी कंप्लेन करें, और यही वजह थी हमने देखा कि हमारे खिलाड़ियों का मोरल कॉन्फिडेंस बड़ा बूस्टेड था इंडिया के साथ सेकंड मैच में। जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। शेराइतिया बतास वेलकम बैक जनाब। मैच की बहुत बातें हो गई, अब ज़रा हम मसाइल की तरफ आ जाते हैं। मसाइल के हल क्या हैं, क्योंकि आपको पिछले दिनों पता है कि बहुत ज़्यादा बारिशें जब हुई और अगस्त के मंथ में जो बारिशें हुई, इसके बाद कराची में हमने देखा, इससे पहले ही हम देख रहे थे कि चिकनगुनिया और इस तरह के अमराज जो हैं काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे थे। अब बारिश के बाद हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर ज़ाहिर है ताफुन है, गंदगी का ढेर भी है। ऐसे में डेंगू और मलेरिया अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि बताया गया है सितंबर से लेकर दिसंबर तक कराची में और सिंध में पूरे कहीं भी जो है वो ये फैल सकती हैं ये चीज़ें, ये बीमारियां। अब क्या मसला है जी, मैं अगर याद करूं पिछले कुछ सालों पहले ही हुआ करता था, रेगुलर स्प्रे हुआ करते थे। डेंगू और मलेरिया स्प्रे की एक पूरी मुहिम होती थी, वो होती थी, लेकिन आजकल पिछले 2-3 सालों से नहीं दिखाई दे रही। अब कराची की आबादी देखें, कोई 2.5 कहता है, लेकिन चलें लेट्स अज्यूम कि 3 करोड़ की यहाँ आबादी है। अब यहाँ पर जो स्प्रे करने के लिए यानी मच्छर से होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए यहाँ पर जो मुलाजमीन हैं जिनके ज़िम्मे ये काम है वो सिर्फ 18 हैं, और वो भी 8 माह से तनख्वाहों से महरूम है। सोचें। और जबकि अगर हम देखें तो वेक्टर बोर्न डिजीज़ के तहत जो चलने वाले डेंगू प्रोग्राम है,
यहाँ पर جو اسامیاں یعنی کہ جو جاب خالی ہیں وہ 100 سے زائد ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ 3 سال سے قبل ویکٹر بون ڈیزیز کا ہیڈ آفس کراچی سے حیدرآباد منتقل کر دیا گیا تھا. اب اس کی وجہ سے کراچی میں اسپرے مہم عملاً غیر فعال ہے. ڈینگی اسپرے کرنے والے 18 ملازمین کو کراچی کے 7 اضلاع میں تعینات کیا گیا. وہ جو 18 بیچارے ملازمین ہیں ان کو بھی 7 مختلف اضلاع کے اندر پوسٹ کیا گیا ہے. کراچی سمیت سندھ میں مونسون بارشوں کے بعد ستمبر سے ڈینگی اور ملیریا کے مچھروں کی افزائش تیزی سے ہوتی ہے اور ستمبر سے دسمبر تک ڈینگی اور ملیریا شدید حملہ آور ہوتا ہے. تو ستمبر سے دسمبر یہ ان کی افزائش کا ان کے پھلنے پھولنے کا ٹائم ہوتا ہے اور ہمارے پاس اس ٹائم میں اب ہے پانی اور اب ہمارے پاس تھی بارشیں اور جب مونسون کا سپیل ختم بھی ہوتا ہے اس کے بعد ہی فوار ہوتی رہی اور آپ کو پتہ ہے کراچی میں گڑھے ہیں ان میں پانی ہو جاتا ہے سٹور. تو اب یہ ایک بڑی تشویشناک صورتحال ہے. میں تو حیران ہوں کہ صرف 18 ملازمین ہیں ان کو بھی بیچاروں کو تنخواہیں نہیں ملی. ہمارے ساتھ نمائندہ ایئر وائی نیوز ہیں افضل پرویز ہمیں کرنٹ سچویشن سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. افضل بتائیے گا ابھی تک ملیریا اسپرے مہم شروع نہیں ہوئی, کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل سائم صدف, دیکھا جائے تو ہر سال مونسون کی بارشوں کے بعد محکمہ KMC کی جانب سے فمیگیشن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. یہ مہم ڈور ٹو ڈور شروع ہوتی ہے. تاہم 25 ٹاؤن ہیں اور کراچی میں 246 یونی کونسل ہیں جن کو اسپرے مہم کے حوالے سے گاڑیاں اور گنیں فراہم کی جاتی ہیں. اس کے بعد باقاعدہ طور پر سندھ سالڈ ویسٹ جو سینیٹری ورکر ہوتا ہے وہ گلی محلے میں جا کر TMC کے عملے کے ساتھ مل کر اسپرے مہم کرتا ہے. 13 ستمبر کو اس مہم کا آغاز کیا گیا تھا ڈور ٹو ڈور میئر کراچی کی ہدایت کے بعد. تاہم دیکھا جائے تو یہ مہم جس طریقے سے کی جانی تھی وہ نہیں کی جا سکی ٹاؤن انتظامیہ کی غفلت لاپرواہی کے باعث. تاہم اس وقت شہر کی 140 ایسی گلی محلے شارائیں ہیں جہاں سیوریج کا پانی گلی محلوں میں جمع ہے جو اس وقت بیماری کا سبب بن رہا ہے, جس میں ڈینگی ہو, ملیریا ہو, چکن گونیا جیسے جو امراض جو مرض ہیں وہ پھیل رہے ہیں. اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے محکمہ صحت نے ایک الرٹ بھی جاری کیا تھا. اس الرٹ جاری کرنے کے بعد فوری طور پر KMC کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ فوری طور پر شہر بھر میں فیمیگیشن مہم کا آغاز کرے. KMC بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جانب سے اس کا تو آغاز کر دیا گیا, لیکن جو کوارڈینیشن ہوتی ہے سندھ سالڈ ویسٹ کے سینیٹری ورکر کی اور TMC کی, ان کی عدم دلچسپی کے باعث شہر میں مکمل طور پر جو فیمیگیشن مہم ہے وہ مکمل نہیں کی جا سکی. افضل یہ بڑا آپ نے انوکھا ورڈ یوز کیا, عدم دلچسپی. مجھے تو یہ پتا ہے جی کراچی کے 25 ٹاؤنز کی 246 یوسیز کے لیے ہر ماہ جو اسپرے رقم جو ہے وہ مختص کی جاتی ہے, تو وہ رقم جو ہے وہ کتنی ہے, پھر وہ کہاں جاتی ہے اور کیوں نہیں اس کی یوٹیلائزیشن ہو رہی ہے؟ صدف دیکھا جائے تو ہر ماہ 12 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں. ہر یوسی میں جو ملازمین ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں 60 سے 8 لاکھ بنتی ہیں. اس کے بعد ان کے پاس 5 لاکھ روپے بچتے ہیں. 5 لاکھ روپے ہر ماہ اگر اس کی جمع بھی کیے جائیں اور مختلف کاموں کے ساتھ ساتھ جو ہر سال ایک بڑی رقم بن جاتی ہے. اور فیمیگیشن کے حوالے سے ادویات جو خریدی جاتی ہیں ان ادویات کے ذریعے جو ہے ٹاؤن انتظامیہ تمام یوسیز فیمیگیشن مہم کو چلاتی ہیں. تاہم دیکھا جائے تو یہاں جو ٹاؤن چیئرمین ہیں ان کی عدم دلچسپی کے باعث یہ مہم مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو پاتی, جس کے باعث شہر بھر میں یہ مریضوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. یونی کونسل کی جانب سے دیکھا جائے تو وہ ادویات لینے کے بجائے مخیر حضرات سے جو ہے کہ ان کی خدمات حاصل کرتے ہیں, ان سے 10 لاکھ 5 لاکھ اور 7 لاکھ روپے حاصل کر ادویات حاصل کرتے ہیں, جبکہ ان کے پاس اپنی رقم بھی موجود ہوتی ہے. 5 لاکھ روپے تمام تر جو تنخواہیں ہیں ان کے دینے کے بعد بچتے ہیں. اگر یہ مکمل طور پر فیمیگیشن کے حوالے سے صحیح طریقے سے ادویات کا استعمال کریں تو یقیناً طور پر جو فیمیگیشن کا جو مہم کا حصہ ہے وہ بھرپور طریقے سے گلی محلوں میں ہو سکتا ہے. فنڈز کا تو بہتر طریقے سے تب استعمال کریں گے نا کہ جب عملہ ہوگا. ٹوٹل 18 ملازمین ہیں, 7 اضلاع کے اندر ان کی ڈسٹریبیوشن ہوئی ہوئی ہے. 12 لاکھ ہر مہینے مل رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں جی 8 سے 9 لاکھ تنخواہ میں چلے جاتے ہیں, تو وہاں تو انہیں مہینوں سے تنخواہ نہیں ملی ان 18 ملازمین کو. جی بالکل دیکھا جائے تو محکمہ KMC کی جانب سے یہ تو تمام تر اقدامات جو 4,500 ملازمین ہیں بلدیہ عظمیٰ کراچی
کہ جو فیمیگیشن میں حصہ بنتے ہیں ان کو تنخواہوں کے حوالے سے تو میئر کراچی کی جانب سے دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ ان کو ہر ماہ باقاعدہ طور پر تنخواہیں دی جاتی ہیں. جو اصل فیمیگیشن مہم کا حصہ بنتے ہیں وہ یونٹ کو جو 246 یوسیس ہیں اس کا عملہ شامل ہوتا ہے. اگر ان کو جو یوسیس کا عملہ تنخواہ نہیں دیتا تو اس میں تمام تر جو وجوہات اور جو ذمہ داری ہے وہ 246 یوسیس کی ہے, کیونکہ یوسیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر اپنے عملے کو تنخواہ دے, اور کیونکہ ان کی سب سے مین کارکردگی ہوتی ہے وہ گلی محلوں کی نشاندہی کرتے ہیں. آپ نے ہمیں ڈیٹیل بتائیں, لیکن یہ بڑا نیا ہے. ہم صحت کو اتنا لائٹلی کیوں لیتے ہیں جب ہمارے پاس سولوشن موجود ہیں؟ کیوں نہیں اس پر بجٹ جو ہے وہ بھی بجٹ بھی مختص ہے, وہ ایلوکیٹ کیوں نہیں کیا جاتا, صحیح طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کیوں نہیں ہوتا؟ اور جب ہزاروں پیشنٹ ہیں پہنچیں گے ہاسپٹل تو پھر یہ ہوگا جی حکومت بہت کچھ کر رہی ہے, انتظامیہ بہت کچھ کر رہی ہے. صفائی ستھرائی کا کام آپ کر لیں, بہت سی بیماریوں سے لوگ بچیں. یہ ہوگا کہ جی ہمارا ہیلتھ سسٹم تو A1 ہے, بس پیشنٹ کا انفلکس بہت زیادہ ہو گیا ہمارے پاس ایک دم سے, اس لیے ان وجوہات کی وجہ سے پیشنٹ کا انفلکس ہوتا ہے. گفتگو کر لیتے ہیں تمام سچویشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر میونسپل سروسز ڈاکٹر عظمیٰ شاہ صاحبہ. بہت شکریہ عظمیٰ شاہ صاحبہ, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. ذرا بتائیے گا کراچی کے لیے ڈینگی اور ملیریا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے, اس کے لیے اب تک کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ ویسے پلیز تھوڑا سا لاؤڈ آپ بولیں گے, مجھے آواز نہیں آئی. عظمیٰ صاحبہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں, آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. ٹھیک ہے عظمیٰ صاحبہ کی اگر ہم آواز بڑھا سکیں. عظمیٰ صاحبہ میں آپ سے یہ پوچھتا تھا کہ کراچی کے لیے ڈینگی اور ملیریا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے, اب اس تمام تر سچویشن کے پیش نظر, اس الرٹ کے پیش نظر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, جو ہم نے کے ایم سی کے بطور میں ممبر ہوں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ پلاننگ جو ہے وہ پچھلے 3 ماہ سے ہماری اسٹارٹ ہو گئی ہے. مطلب جولائی, اگست اینڈ سپٹمبر, یہ 3 منتھ ہوتے ہیں جس میں ہم نے مونسون, پری مونسون, پوسٹ مونسون اور رینی سیزن ہوتا ہے. اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جب پری مونسون اسٹارٹ ہوتا ہے, جو جولائی, اینڈ آف جولائی میں ہم نے فیومیگیشن ڈرائیو کی. اس میں ہم نے جتنے بھی فیومیگیشن تھی, سٹی فیومیگیشن میئر کراچی کے کہنے پر ہم نے اسٹارٹ کروائی تھی. اس فیومیگیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی ہم پریونٹ کر سکیں, دیٹ از فار دا پریونٹیو میجرز, جس میں ہم مکھیاں اور مچھر اور لال بیگ, کیڑے مکوڑے, ان کی افزائش کو کم کیا جا سکے. پھر اگست کا آپ کا رین کا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. سپٹمبر میں, اینڈ آف سپٹمبر, اس میں ہماری پوسٹ مونسون پلاننگ اسٹارٹ ہوتی ہے. دیٹ از اونلی فار دا کنٹرول آف دا ڈیزیزز لائک ملیریا, ڈینگی, آئی انفیکشن بہت زیادہ ہوتے ہیں. ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے ہماری پوسٹ فیومیگیشن وتھ سالڈ ویسٹ, ان سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ساتھ ہم نے مل کر یہ اسٹارٹ کرا دی فار دا 5 to 7 days. اچھا, آپ کہہ رہی ہیں اسٹارٹ کرا دیا, لیکن ایک چیز مجھے بتائیے گا, ایک چیز مجھے بتائیے گا, ہم پچھلے کچھ سالوں سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ مہم جو ہے اس طریقے سے نہیں کارآمد ثابت ہو رہی, اور ابھی جیسے کہ ہمارے نمائندے بھی رپورٹ کر رہے تھے 7 اضلاع کے لیے جو 18 ملازمین ہیں جو اسپرے مہم میں حصہ لیں گے. آپ مجھے بتا سکتی ہیں کتنے ملازمین تعینات ہیں اور ان کو بھی تنخواہ نہیں ملی ہے کئی مہینوں سے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. اب ہمارا جتنا بھی جو سیلری سسٹم ہے وہ بہت اچھا ہے. جب سے میئر صاحب آئے ہیں, میئر کراچی, انہوں نے کلک کے تھرو ہماری سیلریز جنریٹ ہوتی ہیں. یہ بالکل غلط ہے کہ سیلریز, ہم بھی امپلائیز ہیں, ہمیں بھی سیلری پوری ٹائم سے مل جاتی ہے. اور جہاں تک بات رہی امپلائیز کی, امپلائیز دیکھیں ہمارے پاس 65 ہے فار دا فیومیگیشن ڈرائیو جو ہم اسٹارٹ کراتے ہیں, اس میں 65 ہمیں امپلائیز ہیں. 30 ہمارے پاس وہیکل ہے. ایچ وہیکل ہمارے پاس 2 ہم اسٹاف کو موو کرتے ہیں, 1 ایک ڈرائیور ہے اور ایک آپ کلیئر کہہ لیں یا ہیلپر کہہ لیں جو کہ فیومیگیشن کر رہا ہوتا ہے. تو اور 5 ہم نے بیک اپ میں رکھے ہوتے ہیں. کوئی بیمار ہو جاتا ہے, کسی کی کوئی اور ایشو ہو جاتا ہے, کہیں نیڈ زیادہ ہوتی ہے تو وہ ان کو ہم وہاں یوز کرتے ہیں. تو یہ آپ کا جو یا سب کی طرف سے کوشچن ہے کہ یہ کے ایم سی کے ملازم کو سیلری نہیں ملتی یا وہ کام نہیں کرتے, تو یہ بالکل غلط ہے, یہ پرسیپشن ہی غلط ہے. اچھا عظمیٰ صاحبہ, شیڈیول تو آپ نے بتا دیا, بٹ the question is کہ ایز پر ریکوائرمنٹ جب کوئی ہنگامی حالات آ جائیں, بارشیں زیادہ ہو گئیں, ایکسٹینڈڈ مونسون ہو گیا, تو اس کے پیش نظر بھی کوئی مہم چلائی جاتی ہے؟ بالکل. دیکھیں ابھی ہم نے تو پری اینڈ پوسٹ مونسون اسٹارٹ کر دیا. جیسے ونٹر اسٹارٹ ہوگا تب ہماری ایک فیومیگیشن ڈرائیو اسٹارٹ ہو جائے گی.
تو یہ منتھلی یا پھر جو جس طرح کا ایپیڈیمیولوجیکل جو چینجز آ رہی ہوتی ہیں اس میں ہم اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ صرف یہ نہیں ہوتا، ہمیں کہیں ایئرپورٹ سے یا کسی گیرزن سے یا اور بہت ایسی جگہیں ہیں، جیسے اب آپ دیکھیں چرچز میں ہمیں یہ فیومیگیشن ڈرائیوز نکالنی ہے، تو کمپلین پہ تو گاڑیاں جائیں گی. جتنی کمپلینٹس ہمیں ملتی ہیں ان کو ہم ایڈریس کرتے ہیں، ان پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے اور پراپر طریقے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے افضل بھی ہیں، ذرا پوچھیں گے کیونکہ آپ نے ہمیں 2-3 باتیں ایسی بتائی ہیں جو وہ مختلف بتا رہے تھے. افضل ایک چیز بتائیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں جی شیڈیول کے مطابق ہی اسپرے مہم ہوتی ہے جب جب ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور اب اگر ایکسٹینڈڈ مونسون ہے تو ظاہر ہے وہ کہہ رہی ہیں اسی حساب سے ہوگا. کیا ایسا ہوتا ہے یا پلان کا حصہ ہے یہ؟ جی صدف، دیکھا جائے تو یہ کوئی پلان کا حصہ نہیں ہوتا. مونسون بارشوں کے بعد باقاعدہ طور پر یہ 3 روزہ مہم کو مزید اس وقت بڑھایا جاتا ہے جب شہر بھر میں جو فیمیگیشن مہم ہے مکمل نہ ہوں. تاہم سال میں ایک بار یہ صرف فیمیگیشن مہم 3 دن کے بعد تقریباً 7 روز تک کر دی جاتی ہے، لیکن سال کے ایک جو مہم ہوتی ہے اسی دوران یہ فیمیگیشن کا سلسلہ جاری رہتا ہے. پورے سال کے کسی بھی مہینے یا کسی بھی دن میں یہ شیڈول میں فیمیگیشن کا یہ حصہ نہیں ہوتی. تاہم دیکھا جائے تو فیمیگیشن بارشوں کے علاوہ اس کے علاوہ یہ شہر بھر میں بالکل نہیں کی جاتی. صرف مونسون بارشوں کے بعد تقریباً جب محکمہ صحت کی جانب سے الرٹ جاری ہوتا ہے، اس الرٹ کے بعد محکمہ کے ایم سی سندھ سولڈ ویسٹ کے سینیٹری ورکر اور 246 جو یوسیز ہیں وہ ایکٹیو ہوتی ہیں. باقاعدہ اس کے بعد یہ ہم نے نہ دیکھی ہے کہ فیمیگیشن مہم سال کے کسی بیچ کے دنوں میں ہوتی ہو. جی اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ ابھی بتا رہی ہیں کہ شیڈیول کے مطابق ہوتی ہے فیومیگیشن مہم، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ ملیریا اور ڈینگی الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو دوا استعمال کی جا رہی ہوتی ہے اس فیومیگیشن پروسیس میں وہ مؤثر نہیں رہی، یا اس کی مقدار کم ہے، یا پھر ویکٹر نے ریزسٹنس ڈیولپ کر لیا اس کے اگینسٹ؟ دیکھیں، پہلا آپ نے تو 2 سوال کر لیے. پہلے سوال کا تو جواب میں آپ کو یہ دینا چاہوں گی کہ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک پلاننگ ہوتی ہے اور یہ شیڈیول کے حساب سے تو ہو ہی رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی کہ جب ہمیں کوئی کمپلین ملتی ہے چرچز سے ہے یا کوئی بھی کمیونٹی ہے، مائنر کمیونٹی کے کوئی تہوار ہوتے ہیں ان میں ہے، یا ہماری عید ہے، جو شیعہ کمیونٹیز ہیں ان کے امام بارگاہوں میں جہاں پہ کرانی ہوتی ہے وہ کمپلین سے ساری ایڈریس کرتے ہیں. وہ تو آپ کی پوری ایئرلی ہوتی ہے، وہ منتھلی تو نہیں ہوتی. وہ مونسون پری مونسون کے ریلیٹڈ تو نہیں ہے. یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن منتھلی بھی ہماری اتنی فیومیگیشن ڈرائیوز ہو رہی ہوتی ہیں، ایک کمپلینس ہم ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. اور ساتھ میں اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہر چیز وقت کے ساتھ چینج ہوتی ہے. آج کل ہمارے ویکٹر جو ملیریا اور ڈینگی کی چیزیں ہیں وہ تھوڑے ہماری امیونٹی لو ہو گئی ہے اور وہ تھوڑے سے پاورفل ہو گئے. لیکن آپ اچھی برانڈ کی میڈیسن لیں، پیسٹیسائڈ یوز کریں، تو اس میں کوئی ڈائلیوشن آپ کی پراپر ہو تو اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. پھر تو آپ کے دیکھیں مچھر مکھیاں تو ختم ہی ہو جاتا ہے. یہ اچھا، ویسے مجھے نہیں پتا تھی، اتنی آپ نے گہری مجھے بات بتا دی. افضل ذرا یہ بتائیے گا کہ جو دوا استعمال ہوتی ہے فیومیگیشن اسپرے کے لیے، ایک اس کی کوالٹی، اس کے معیار کو کون چیک کرتا ہے؟ کیونکہ اکثر و بیشتر جب ہم دیکھتے ہیں اسپرے مہم ہوتی ہے ایک ڈرائیور ہوتا ہے اور پچھلے عملہ ہوتا ہے. سو یہ پروسیس ہوتا کیسے ہے پورا؟ جی بالکل، دیکھیں صدف، اس دوائی کے استعمال کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو بھی یوسیز جب دوائی حاصل کرتی ہے تو اس پہ مٹی کا تیل استعمال ہوتا ہے. 20 لیٹر مٹی کے تیل کے استعمال میں تقریباً 4 بوتلیں ادویات کی استعمال ہوتی ہیں. تاہم دیکھا جائے تو اس کا معیار غیر معیاری ہوتا ہے، کیونکہ جو یوسیز ہیں وہ اعلیٰ کوالٹی کی دوائیاں خریدنے سے قاصر ہیں. اس کی وجہ یہ کم معیار کی وہ دوائیاں خریدتے ہیں تو مٹی کے تیل کی تعداد میں جب وہ اضافہ کر دیتے ہیں تو یقیناً طور پر جو اسپرے مہم میں جو ایک مضبوطی ہوتی ہے، جو جراثیم کش اسپرے تیزی سے اگر ہو اور اس میں جو تقریباً جو مچھر ہوتے ہیں، مکھیاں ہوتی ہیں، وہ فوری مر جائیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا. فیمیگیشن مہم ہوتی ہے، اس کے 5 منٹ بعد آپ اسی مقام پہ دیکھیں گے وہی مچھروں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو جائے گا.
जो मक्खियाँ हैं उनकी तादाद में ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, क्योंकि अद्वियात जो इस्तेमाल करते हैं उसमें मिट्टी के तेल के अंदर वो बाकायदा तौर पर ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल करते हैं। दवाई की जो क्वांटिटी होती है, जो मिकदार होती है, वो बहुत ज़्यादा कम रखते हैं, जिसकी वजह से जो शहर भर में जरासीम कश स्प्रे है, जो फेमिगेशन है, वो कामयाब नहीं हो पाती। ये यूसिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि उनको मयारी मिले, बेहतर मिले, तो यकीनन तौर पर इसका खात्मा हो सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हमें, एक तो है कि भाई जब जब रिक्वायर्ड है, जब जब ज़रूरत है, तब वो स्प्रे मुहिम ज़रूर होनी चाहिए, निगरानी में होनी चाहिए, मयारी इसमें दवा का इस्तेमाल होना चाहिए और मिकदार पूरी होनी चाहिए। और ये नहीं हुआ कि भाई 15 दिन पहले कर दिया था तो अब ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत के हिसाब से होना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर उस्मा, थैंक यू सो मच परवेज़, हमें बता रहे थे। तो भाई सेहत का ख्याल रखें और वैसे थोड़ा ईमानदारी से अगर हम इसमें चलें तो ठीक है। लास्ट टाइम कब देखा था फ्यूमिगेशन हो रही है? मैंने अभी तक 8 महीनों में 9 महीने होने वाले, अभी तक मैंने कहीं पे नहीं देखा। आई डोंट रिमेंबर, आई कैन नॉट रिकॉल। सेम आई कैन नॉट रिकॉल, बट आप लोग अपने तौर पर भी ख्याल रख सकते हैं, मच्छरदानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मलेरिया और डेंगू अलर्ट जारी कर दिया गया है, मॉस्किटो रिपेलेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, घरों में पानी ना खड़ा होने दें, मगरिब के टाइम अगर जाली वाले दरवाजे हैं वो बंद कर लें, पर्दे गिरा लें, ऐसे काम करें कि जिससे आप बचाव कर सकें। चले जी, हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बहुत कुछ है आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बाखबर सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं साइम खान और सदफ अब्दुल जब्बार भी हमारे साथ मौजूद हैं, और इस घंटे के आगाज़ में भी हम बात को, गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां पे हमने छोड़ा था। लास्ट आवर में हम बात कर रहे थे अवामी मसाइल की, ख़ास तौर पर कराची के अवाम के मसाइल की। अब आप ये देखिए कि एक्सटेंडेड मानसून था और उससे हुआ क्या कि बहुत से ऐसे इलाके कराची में जहाँ पर अभी तक पानी जमा है, वो पानी अब ताफुन ज़्यादा हो गया, उससे ताफुन फैल रहा है। उसके साथ साथ अब कराची में मलेरिया और डेंगू अलर्ट भी जारी कर दिए गए। जहाँ पर गंदा पानी है वहाँ मलेरिया का फैलने का खदशा हो गया है, और जहाँ पर साफ़ पानी खड़ा है वहाँ पर डेंगू फैलने का खदशा हो गया है। और हम पिछले घंटे में बात ये कर रहे थे कि आप देखें कि 7 अजला में हमारे नुमाइंदे में बताया था कि टोटल सिर्फ 18 मुलाजमीन तैनात हैं कि जो कि ये फ्यूमिगेशन मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। और ज़ाहिर है फ्यूमिगेशन के लिए सबको आइडिया है कि कितने अरसे में होती है। अच्छा, अब सड़कें भी एक अलग मंजर है। ये कराची की सड़कें हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं गंदगी का ढेर है और जगह जगह टूटी फूटी हैं, कहीं पर जी गड्ढे पड़े हुए हैं, तो उनको भी एक मसला है आवाम के लिए। इनमें जब पानी जमा होता है, पानी ठहरता है, तो फिर उससे ज़ाहिर है बीमारियां जन्म लेती हैं और फिर एक नए मसाइल खड़े हो जाते हैं। पूरी की चेन है, जो कहते हैं ना, एक होता है तो फिर उसके रिएक्शन में दूसरी चीज़, फिर उसके रिएक्शन में तीसरी चीज़, तो इसको कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। और जब हम बात करते हैं कि जब वोट की बात आती है, जब इलेक्शन हो रहे होते हैं, तो ये जो नुमाइंदे होते हैं अवामी, ये आकर बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब ये मुंतखब हो जाते हैं तो अवामी मसाइल के लिए मैदान अमल में नहीं आते हैं। अब सारी सूरत हाल हमें इस हवाले से बताएंगे मज़ीद अफजल खान, तो ज़रा उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं। कई हुकूमतें तब्दील हुई लेकिन बल्दिया टाउन की हालत न बदल सकी। कम आमदनी वाले अफराद की ये आबादी हालिया बारिशों के बाद अब खंडरात की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। ये टिया टाउन से सड़क आ रही है, रशीदाबाद सारा टूट फूट का शिकार है सड़कें। रोडों की हालत ये, सब इस इलाके का सारी रोड ऐसे, कोई अच्छा खासा रोड नहीं है। जो आते आने वाले मुसाफिर, आने वाले इलाके वाले, सबको बहुत परेशानी है। बल्दिया टाउन 8 नंबर की मरकजी सड़क पर गड्ढों की वजह से ट्रैफिक हादसात रोनुमा होते हैं। शहरियों का पैदल चलना भी दोभर है। बल्दिया टाउन 9 नंबर की गलियों में जगह जगह गटर उबल रहे हैं। इलाके की बेशतर यूसीज में मैनहोल के ढक्कन भी गायब हैं। एप्लीकेशन दी है कि भाई ये देख लें हमारे मैनहोल खुले हुए हैं और सीवरेज का पानी जमा है, जिसकी वजह से आने वाले लोगों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना। कोई अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं कर रहा। यहाँ मैनहोल के ऊपर किसी भी ढक्कन नहीं है। सईदाबाद सेक्टर F91 के स्टेडियम रोड को बदहाली की वजह से रोड कहना भी गलत मालूम होता है। खराब सड़कों पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम रहता है। खस्ताहाल सड़कों पर गलाजत के ये ढेर मुंतखब नुमाइंदों की नाअहली पर मुंह चढ़ा रहे हैं और इन हालात में शहरियों का हर दिन अजियत में गुजर रहा है। कैमरामैन जिशान मरगूब के साथ
افضل خان ARY نیوز کراچی. اچھا ویسے مشکل سے وہ گاڑی ٹرن لے رہے ہیں. سوچیں آپ واقعی منتخب نمائندوں کی نااہلی پر کا منہ چڑھا رہے ہیں. شہر قائد میں مسائل جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. اور آپ نے بالکل ٹھیک ہے کہ ایک سائیکل ہے, ایک چین ہے, ایک مسئلے سے دوسرا مسئلہ جڑا ہے, دوسرے سے تیسرا مسئلہ جڑا ہے, اور ایک پراپر ایک لوپ ہے. اب ہم لیکن خیر جہاں پہ ہم شہر قائد کی بات کریں اور سڑکوں کی بات کریں وہاں پہ ہم ٹریفک کی نہ بات کریں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے آپ کو اپنے باخبر سویرا کے پروگرام میں ہی بتایا تھا کہ شہر قائد میں باقاعدہ ای چلان کا سسٹم شروع ہونے جا رہا ہے, اور جو سیف سٹی کیمراز ہیں ان کی مدد سے اب ای چلاننگ ہوگی. تو شہر قائد میں الیکٹرک چلاننگ سسٹم شروع ہونے کی تاریخ اب قریب آ گئی ہے, اور ٹریفک پولیس کی جانب سے اہم سڑکوں اور شاہراہوں پر آگاہی کا سلسلہ بھی جاری ہے. یعنی کہ مطلب تاریخ اتنی قریب ہے, آگاہی کا سلسلہ جاری ہے, بہت سارے اس سے پہلے فیصلے ہوئے ہیں ٹریفک کے حوالے سے, کتنا عمل درآمد ان پہ ہو سکا ہے اور اب کیا ہونے جا رہا ہے, ذرا نذیر شاہ سے جان لیتے ہیں. کراچی شہر میں ای چالاننگ سسٹم کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع. اگلے ماہ سے ٹریفک چالان ٹریفک اہلکار نہیں بلکہ خودکار سسٹم کے ذریعے کیا جائے گا. ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کہتے ہیں کئی ماہ سے ذرائع ابلاغ, سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارمز پر شہریوں کو ای چالان کی آگاہی دی جا رہی ہے. ہمارا مقصد چالان پر زور دینا نہیں بلکہ ٹریفک قوانین پر پابندی کروانا ہے. جدید سسٹم کی مدد حاصل کرنے جا رہے ہیں, امید ہے بہتری آئے گی. کراچی کے اندر اگلے ماہ سے ایک بڑی چینج آنے والی ہے. یہ چینج جو ہے وہ کوئی چالان ایشو کرنے والی چینج نہیں ہے, یہ بیسیکلی آپ کو سہولت دینے کی چینج ہے. خودکار نظام ہوگا جس کے ذریعے آپ کو ایویڈنس بیسڈ جو ہے نا ٹکٹس گھروں تک پہنچیں گی. کئی ماہ سے اپنی مہم چلا رہے لوگوں تک ہم بات پہنچا رہے ہیں کہ کراچی کے اندر جو مینول سسٹم ہے اس سے ہم ٹرانسفارم ہو کر ہم آٹومیٹک سسٹم کی طرف جا رہے ہیں. شہریوں نے ٹریفک پولیس کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا ای چالاننگ سسٹم سے رشوت ستانی کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا. کافی بہتری آئی اللہ نے چاہا, اور اس میں ثبوت بھی ہوگا آدھی آدھی کہ کسی کا ظلم بھی نہیں ہوگا, جو چیز ہوگی کیمرے کی آنکھ کے سامنے ہوگی. 100-200 روپے دے کے اس کو کلیئر کر لیا جاتا تھا, لیکن اب میرے خیال میں اگر ای چالان جو ہوگا اس سے کافی حد تک بہتری آنے کے امکان ہے. کیمرے کے ذریعے جو آئے گا تو صحیح آئے گا, کیوں تو نہ اس کا ہوگا نہ اس کا تو سامنے ظاہر آئے گا. مینول طریقے سے الیکٹرانک سسٹم پر منتقلی کے بعد بلا تفریق کارروائیاں عمل میں لائی جا سکیں گی. ای چالاننگ سسٹم شہر قائد میں ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کروانے کی سب سے بڑی کوشش ہے. شہریوں کو بھی چاہیے کہ قانون پر عمل درآمد کر کے اپنی جان اور مال دونوں محفوظ بنائیں. کیمرامین محمد اماد کے ساتھ نذیر شاہ, ARY نیوز کراچی. کراچی کے جو شہری ہیں بہت تیز ہیں ماشاءاللہ سے. ایک شہری فرما رہے تھے کہ پہلے ہم 100-200 دے کے کام چلا لیتے تھے, اب ای چالان جو ہوگا تو پھر پتہ نہیں پھر کیا ہوگا. اور وہ بھی آن کیمرہ کہہ رہے ہیں, آن کیمرہ وہ اس بات کا کنفیشن کر رہے ہیں کہ وہ پیسے دے کے یعنی معاملہ رفع دفع کر دیتے تھے. اب انہیں فکر ہی پڑ گئی زیادہ دینے پڑ جائیں گے, اور اب تو مانیٹرنگ ہوگی, اب تو اسکروٹنی ہوگی. تو یہ ہے کہ اب تو تصویر بھی ساتھ میں آئے گی. لیکن ایک بات بتائیں, بہت آف ٹاپک میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. خدا اللہ رحم کرے. کبھی طوطا پالا ہے آپ نے, مٹھو ٹائپ کچھ چیز؟ مجھے شوق بہت ہے لیکن اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے, اور ظاہر ہے جب آپ ورکنگ ویمن ہو آپ ٹائم نہ دے سکتے ہو تو پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں اسے شاید وہ انصاف نہیں کر سکوں گی, اس کو اتنا ٹائم نہیں دے پاؤں. بھائی لیکن اب آپ طوطا نہیں پال سکتے, اگر آپ نے پالنا ہے تو آپ کو طوطا بڑا مہنگا پڑے گا. اب حکومت پنجاب نے مقامی طوطوں کی بقا اور غیر قانونی شکار و تجارت کو روکنے کے لیے ایک نیا اور اہم قانون متعارف کروایا ہے. اس قانون کے تحت اب مقامی نسل کے طوطے پالنے کے لیے لائسنس لینا لازمی ہوگا. میں ذرا طوطوں کی آپ کو قسم ایکسپلین کر دوں. ایک وہ یہ جو رنگ نیک طوطے ہوتے ہیں جس کو گانی والا طوطا کہتے ہیں, ایک ہوتا ہے را طوطا. یہ وائلڈ طوطے ہوتے ہیں, ان کو باقاعدہ اسمگل کیا جاتا ہے, ان کو باقاعدہ وائلڈ وائلڈ ان کا ہیبیٹیٹ ہے وہاں سے نکال کے باقاعدہ لا کے مارکیٹس میں بیچا جاتا ہے, پھر ان کی بریڈنگ کروائی جاتی ہے. تو ان کو رکھنا غیر قانونی بھی ہے, یہ وائلڈ اینیملز ہیں. اچھا, یہ آپ نے اچھی انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی. لیکن یہ ہے کہ آپ طوطے پال سکتے ہیں, اس کے لیے آپ کو لائسنس لینا لازمی ہوگا. یہ نہیں کہ بس آپ گئے, آپ نے خریدا اور جی آپ نے طوطے پالنا شروع کر دیا. اور ظاہر ہے اس کے لیے ایک مقررہ فیس بھی ہے جو ادا کرنی ہوگی. تو اس کی مزید ڈیٹیل کچھ سائم نے بتا دی, کچھ میں نے, تو ذرا سدرا غیاث سے بھی جان لیتے ہیں ہماری نمائندہ. سدرا بتائیے گا, اب ظاہر ہے لائسنس لینا ہوگا, کیا فیس مقرر کی گئی ہے, اور کیا مراحل ہوں گے؟
جی بالکل، محکمہ وائلڈ لائف پنجاب جو ہے وہ ایک دفعہ پھر ایکٹیو ہوئی ہے اور انہوں نے اسمگلنگ اور اس کی بقا کے لیے طوطوں کے لیے یہ انیشیٹو لیا ہے جس کے لیے رجسٹریشن فیس مقرر کی گئی ہے اور اس کی رجسٹریشن فیس کو لازمی قرار دیا گیا ہے. اور ابھی سائم نے بھی کہا کہ جو ہے وہ طوطے رکھنے والے جو ہے وہ طوطے رکھ سکیں گے، تو ایسا نہیں ہے. فیس بہت زیادہ نہیں ہے اس کی، 1000 روپیہ جو ہے وہ اس کی فیس مقرر کی گئی ہے تاکہ اس کی اسمگلنگ کو اور غیر قانونی تجارت کو جو ہے وہ روکا جا سکے. اور اس میں 2 چیزوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے. ایک جو بڑے پیمانے پر لوگ یعنی کہ تجارتی کے لیے جو ہے وہ اس کو پالتے ہیں اور ان کی افزائش کرتے ہیں، اور دوسرے جو محدود افراد ہیں یعنی کہ جو گھروں میں اس کو پالتے ہیں اور پھر اس کی افزائش کرتے ہیں. تو یہ 2 کیٹیگریز ہیں اور اس کے لیے ابھی شروع کے مراحل میں جو ہے وہ 4 اقسام کے طوطوں کے اوپر جو ہے وہ رجسٹریشن فیس کو لازمی قرار دیا گیا ہے. ایک بات بتائیے گا مجھے کہ یہ جو مقامی طوطے ہیں، خاص طور پر جو میں رنگ نیک پیرٹس کی بات اگر کریں یا را پیرٹس کی بات اگر ہم کریں، یہ مارکیٹ میں فروخت کرنے کی اجازت ہے ان کو؟ جی بالکل، پہلے جو ہے وہ اس طرح عام مارکیٹ میں فروخت ہوتے تھے، لیکن یہ تھوڑے ایکسپینسو طوطے ہیں، بہت سستے طوطے نہیں ان کو کہا جا سکتا. 25,000 20,000 اور پھر جیسے جیسے آپ اپر طرف جاتے ہیں مکاؤ اور دوسرے جانور آ جاتے ہیں تو وہ بہت ایکسپینسو طوطوں میں چلے جاتے ہیں. تو یہ مارکیٹ میں پہلے تو فروخت ہو رہے تھے اور ہر کوئی جو کوئی گھر میں رکھنا چاہتا تھا وہ بھی اس کو گھر میں رکھ لیتا تھا. لیکن اب 4 ایسی اقسام ہیں جن میں الیگزینڈرائن ہے، رنگ روسٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ سیلیٹی ہیڈ اور پلم ہیڈڈ جو طوطے ہیں ان کے اوپر فیس کو لازمی قرار دیا گیا ہے. اور اس کی 1000 روپیہ رجسٹریشن فیس ہے، جو کہ میرا خیال میں اگر کوئی اتنا مہنگا طوطا لے رہا ہے تو اس کے لیے اتنی زیادہ فیس نہیں ہے. اور اس میں ایک اچھی بات یہ ہوگی جن کے پاس آلریڈی ہیں پیٹس کے طور پہ طوطے ہیں تو وہاں کیا ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا یا ان کو بھی رجسٹریشن کروانی ہوگی، یہ بتا دیں. اور دوسرے رجسٹریشن کی فیس پے کرنے کے بعد کیا فائدے ہوں گے؟ لائک اس کی کانسٹنٹ جو ہے وہ باقاعدہ ہر سال رینیو کرانا پڑے گا یا کوئی ٹیم وزٹ کرے گی، معائنہ کرے گی، کیا اس سے ایکوائر کرے گی گورنمنٹ؟ جی بالکل، اس کا فائدہ یہ ہے کہ رجسٹریشن کے عمل سے جو ہے وہ آپ کو ان کی تعداد بھی پتہ چلنی شروع ہو جائے گی کہ کہاں کہاں پر جانور موجود ہے، کیونکہ یہ پرندے جو ہیں وہ بہت کم رہ گئے ہوئے ہیں اور جہاں جہاں پر ہیں ان کو محفوظ کرنا جو ہے وہ ابھی اولین ترجیح ہے محکمہ وائلڈ لائف کی. تو رجسٹریشن کے عمل سے جو ہے وہ ان کی تعداد کا بھی پتہ چلے گا، کہاں کہاں افزائش کی جا رہی ہے وہ بھی پتہ چل سکے گا اور یہ محفوظ ہاتھوں میں ہے یا نہیں ہے یہ بھی پتہ چل سکے گا. اور جن لوگوں نے پہلے سے رکھے ہوئے ہیں ظاہری بات ہے وہ بھی محکمہ وائلڈ لائف کی جانب سے ان کے لیے رجوع کریں گے اور وہاں سے اپنی رجسٹریشن کے عمل کو جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے. اور اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کا بھی اعلان کیا گیا ہے. کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس میں مزید طے ہونا باقی ہیں اور اس کو بھی دیکھا بھی جا رہا ہے. جو ہے محکمہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کچھ چیزیں ابھی کچھ مزید پالیسیز اس میں بنانا باقی ہیں جس میں کام جاری ہے. جیسے ہی کام ہوگا اور اس کو جو ہے وہ عوام کے لیے جو ہے وہ نشر بھی کیا جائے گا. بہت شکریہ صدر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں. اور یہ تو جو الیگزینڈرائن اور جو پلم ہیڈ ہے نا، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اسمگل ہو کے آتے ہیں پاکستان میں اور لوگ اب بیسیکلی ان کا جو نیچرل بریڈنگ گراؤنڈ ہے وہ درخت ہیں، ہائی رائز درخت ہیں، لیکن لوگ اب ان کو گھروں میں رکھ کے گھروں میں ان کی بریڈنگ ہو رہی ہے، گھروں میں ان کی افزائش ہو رہی ہے. تو اٹس اے گڈ ڈیولپمنٹ. اور پھر آن لائن باقاعدہ فروخت بھی ہو رہے ہیں یہ ڈفرینٹ مارکیٹ پلیسز کے اوپر آن لائن پہ. تو اٹس اے ویری ویری گڈ ڈیولپمنٹ کہ ایٹ لیسٹ لائسنس ہوگا، ایک ریکارڈ ہوگا کہ کس گھر میں کون سا طوطا ہے، کس کے پاس کاکٹو ہے، کس کے پاس مکاؤ ہے اور اس کا کیسے خیال رکھا جا رہا ہے. بھائی لیکن ظاہر ہے اس چیز کا ایک چیک اینڈ بیلنس رکھنا ضروری ہے. ٹیم ایک مقرر ہونی چاہیے جو کہ مانیٹر کرے اور اگر کسی طرح سے جانوروں کو، ان پرندوں کو کوئی ویکسینیشن بھی ہونی ہے تو وہ بھی ہونا ضروری ہے. اچھا چلے جی آگے بڑھتے ہیں. ایک بہت اہم ایشو آپ دیکھیں دنیا کے کتنے ملک ہیں، کل میں اٹلی سے فوٹیجز دیکھ رہی تھی اور جگہوں سے جہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہے ہیں فلسطین کی حمایت میں، اور سڑکوں پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں شہری نظر آ رہے ہیں. ایسے میں سربراہان مملکت جو ہیں وہ بھی سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں اور بہت سارے ملک ہیں اب وہ سامنے آ رہے ہیں. کل ہم نے UK کو دیکھا، فرانس کو دیکھا جو اب ایک الگ فلسطینی ریاست جو ہے اس کی حمایت میں سامنے آ رہے ہیں، اس کو ریکگنائز کر رہے ہیں. تو وزیر اعظم شہباز شریف بھی نیو یارک پہنچے ہیں اور وہاں پر آپ کو پتہ ہے ایک اہم UN اجلاس میں انہوں نے اسپیچ بھی دینی ہے. مسئلہ کشمیر اور فلسطین کو وہ اجاگر سارا کیا جائے گا اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی
में हम देख रहे हैं कि कई आला शख्सियात भी इसमें शिरकत करने जा रही हैं और इस्लामी रहनुमाओं की भी मुलाकात हुई है और वो भी सारे मामले पर सर जोड़ कर बिल्कुल जी। तो तकरीबन इस वक्त 151 ममालिक ने फ़लस्तीन को एज ए सेपरेट रियासत एज ए स्टेट तस्लीम कर लिया है। और हम ये देख रहे हैं कल गालिबन परसों फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कल जो धुआंधार तकरीर की और उन्होंने उसमें फ़लस्तीन को एज ए रियासत तस्लीम किया। इट वाज अ बिग डेवलपमेंट। और उसके बाद फिर जैसे कि भी आपने कहा कि मुख्तलिफ ममालिक माल्टा, लग्जमबर्ग, हम बरतानिया, फ्रांस, ये जो हैं ये फ़लस्तीन को एज ए स्टेट रिकग्नाइज़ कर रहे हैं। अच्छा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पुर्तगाल ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। यहाँ पर ये याद रहे कि अमेरिका और इसराइल ने बाइकआउट किया हुआ है इस यूएन असेंबली इजलास का। जो हमारे फ़लस्तीन अथॉरिटी के सदर हैं महमूद अब्बास साहब, वो यूएन असेंबली के इजलास में वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब भी करेंगे और सऊदी वली अहद मोहम्मद सलमान भी इजलास में बजरिया वीडियो लिंक शिरकत करेंगे। तो ये जो यूएन असेंबली का इजलास है ये बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल होने जा रहा है। अच्छा, इस वजह से अब आपको ये बता रहे हैं कि बरतानिया अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान में से एक है और उसी वजह से सलामती काउंसिल के फैसलों पर वीटो पावर भी हासिल की। हमने फुटेज देखी थी जो अमेरिका की जो रुकन थी उन्होंने जैसे हैंड रेज किया था, वीटो किया था। अमेरिका तो बार बार जी इस चीज़ को वीटो कर देता है, लेकिन जी हम यही बात आपको बता रहे हैं कि रात गए बड़ी अहम डेवलपमेंट में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने रिकग्नाइज़ किया। फिर हमने देखा कि किस तरीके से यूके मिशन में भी फ़लस्तीन का परचम लहराया गया। तो बड़ा कहते हैं ना, और जेनोसाइड अब कहा जा रहा है जो वहाँ पर कत्ले आम हो रहा है मासूम फ़लस्तीनियों का। तो कनाडा, पोर्टुगल और हम देख रहे हैं फ़लस्तीन को अब तस्लीम कर रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारे लोग अब सामने आ रहे हैं, फ़लस्तीनी रियासत की बात कर रहे हैं। ऐसे में ये बात ना हज़म हो रही है इसराइल को और ना ही ये बात हज़म हो रही है अमेरिका को। अभी तक अमेरिका का रिएक्शन हमें इस हवाले से सामने नहीं आए, लेकिन ये सारी जो क्विक डेवलपमेंट हुई है ना वो हुई है कतर पर अटैक के बाद। और ज़ाहिर है बहुत सारे सवालात हैं जिस पर हम इस सूरत हाल पर बात भी करना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त बैनुल अक़वामी उमूर की माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा मौजूद हैं। थैंक यू सो मच बकाई साहिबा ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा कि जो हम 7 अक्टूबर 2023 से जो एक एगनी शुरू हुई फ़लस्तीनियों के लिए वो ताहाल जारी है और जिस तरीके से बहुत टाइम लगा दुनिया को ये रिकग्नाइज़ करने में कि वहाँ मैसेकर हो रहा है, वहाँ जेनोसाइड हो रहा है, आज हम देख रहे हैं कि ये वक्त भी आ गया है कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ जो है, फ्रांस जैसी कंट्रीज़ जो हैं वो अब फ़लस्तीन को तस्लीम करें। सबसे पहले तो आप बताइए ये कितना इम्पैक्टफुल है, ये इसके आने वाले क्या असरात हो सकते हैं? देखिए, जो 4 अनासर होते हैं किसी रियासत को मानने के लिए, उसमें से एक अंसर जो है वो रिकग्निशन होता है। तो समझिए जो पहला प्री रिक्विजिट है वो फ़लस्तीन ने हासिल कर लिया है और 1988 में फ़लस्तीन ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी। तो 37 साल बाद उसको एक कंपोनेंट नसीब हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ जो ज़मीन है, लैंड जो है, उस पर इज़राइल इंतहाई तेज़ी से कब्ज़ा करना चाह रहा है ताकि अगर लैंड ही ख़त्म हो जाए तो फिर रिकग्निशन किस चीज़ की। रिकग्निशन अपनी जगह इम्पोर्टेंट है और इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के 72% ममालिक पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज़ करते हैं एज अ स्टेट। और जो आखिर की 4 रिकग्निशंस आई हैं ये इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके तमाम मेंबर्स अब पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकग्नाइज कर रहे हैं, कुजा अमेरिका के। हम बकाई साहिबा, अभी जो यूएन जनरल असेंबली का इजलास होने जा रहा है, ये कॉन्फ्रेंस अमेरिका और इसराइल को वाज़ेह पैगाम देने में किस हद तक कामयाब होगी मशरिक़ वस्ता में? अब क्या तब्दीलियाँ मुतवक्की हैं? हम देख रहे हैं अमेरिका और इसराइल ने बायकॉट किया हुआ है और वो फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम नहीं कर रहे, जबकि ऑन द अदर हैंड साइड इसराइल बाज नहीं आ रहा और एक बर्बरियत है, एक मैसेकर है, बाकायदा एक कहत साली प्लान करके वहाँ पर लॉन्च की गई है। देखिए, एक बात तो वाज़ेह है कि फ़लस्तीनियों ने अपना खून देकर, अपने बच्चों की जानें देकर आज अपनी समझिए स्ट्रगल को, अपने फ्रीडम को इस नहज तक पहुंचा दिया कि यूनाइटेड नेशंस में उसके हवाले से सेशन हो रहा है और उसको 70% रिकग्निशन हासिल है और अमेरिका खामोश है पर परेशान है और इज़राइल को PR डिज़ास्टर कहा जा रहा है। इज़राइल के अंदर से इसके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही हैं। जो इज़राइली प्राइम मिनिस्टर हैं वो बुरी तरह फंस चुके हैं।
ان کا یہ PR ڈیزاسٹر کہا جا رہا ہے. اور اس وقت جو کانورسیشنز ہو رہی ہیں امریکہ میں، قطر اتنا ناراض ہے کہ قطر کہتا ہے کہ اسرائیل معافی مانگے، اور نہ اگر پوری معافی نہیں مانگتا تو کم از کم اس بات کی معافی ضرور مانگے کہ اس میں ایک اسرائیلی افسر جو ہے اس کا وہ اس میں مارا گیا ہے. اور اسرائیل اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے، پہلے ایک دفعہ ترکی سے بھی معافی مانگ چکا ہے، لیکن پھر معافی مانگ کے رکتا نہیں ہے. پھر جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں انہوں نے تو اپنی پوری سمجھیے جو پالیٹکس ہے وہ اس بات کے ارد گرد بنائی تھی کہ ہم اسرائیلی اسٹیٹ کبھی بننے ہی نہیں دیں گے، بلکہ جو سیٹلرز ہیں ان کو اتنا بڑھائیں گے کہ زمین ہی ختم ہو جائے. تو اس وقت تو بہت تیزی سے سیٹلرز جو ہیں، اسرائیلی فورسفل سیٹلرز جو ہیں، ان کو وہاں جگہ دیتے ہیں، فوج ان کی مدد کرتی ہے، وہ بیچارے غریب کھیتی باڑی کرنے والے لوگوں کے گھروں میں آگ لگاتے ہیں اور مزید زمین حاصل کرتے ہیں. جی میں ایک جملہ اور کہنا چاہوں گی، جو مجھے صورتحال سمجھ میں آ رہی ہے اور جو یہ تمام ممالک بھی کہہ رہے ہیں بشمول مسلم ممالک، وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر ایک نیوٹرل فوج آئے، سیز فائر ہو، ہوسٹیجز کو واپس کیا جائے اور ایک مائنس حماس سٹرکچر بنے. حماس کی ایکسیپٹیبلٹی اب زیرو ہو گئی ہے اور وہ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ عرب ورلڈ بھی حماس سے ویری ہے اور وہ اس کو ابھی بھی اسرائیل کی پراکسی ایران کی پراکسی سمجھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کچھ خد و خال ابھر رہے ہیں. سب سے بڑی ریزسٹنس ظاہر ہے کہ اسرائیل کی طرف اسرائیل آپ نے کہا سب سے بڑی ریزسٹنس ہوگی، اور ہمیں یہ نظر بھی آ گیا کہ نتن یاہو نے کہہ دیا ہے کہ جی وہ فلسطینی ریاست نہیں بننے دیں گے، بلکہ حملے بھی تیز اس زمین میں ہو بھی رہے ہیں وہاں پر. مجھے یہ بتائیے گا کہ ٹھیک ہے ہم نے ریکگنائز کر لیا، آن پیپر اسپیچز میں یہ بات کہی جائے بہت اچھی لگتی ہے، لیکن کچھ ملک ہیں جیسے بھارت کی مثال دیں، جب بھارت کو باتوں سے ڈائلاگ سے سمجھانے کی کوشش کی جائے نہیں ہوتی، پھر طاقت کا جواب طاقت سے ہی دینا پڑتا ہے. یہاں پہ تو حملے نہیں رک رہے، یہاں پہ تو قبضہ ہے. یہ جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے اس سے کیسے نمٹا جائے گا؟ کیا یہ ریکگنیشن جو ہے یہ کسی طریقے سے میٹریلائز ہو سکے گی کہ فلسطین اپنے ہی ملک میں رہ سکے امن کے ساتھ اور پیس کے ساتھ؟ امن اور پیس تو بہت دور ہے. اس وقت تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ بندی ہو جائے جو یک طرفہ جنگ ہے. کوئی اس کے جواب نہیں دیا جا رہا، صرف ایک طرف سے ٹینکوں سے اور بموں سے بارش کی جا رہی ہے اور بلڈنگ کے بعد بلڈنگ گرائی جا رہی ہے اور اسپتال، پناہ گاہیں، کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے. لیفلٹس گرائے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے 45 منٹ میں یہ علاقہ خالی کر دو ورنہ ہم کارپٹ بامبنگ کریں گے. یہ صورتحال ہے اور اسرائیل سے اس وقت کوئی پازیٹیو سٹیٹمنٹ نہیں آ رہا. تو میں نہیں سمجھتی کہ امیجیٹلی کچھ ہو جائے گا، بٹ دس از اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن، کیونکہ اسرائیل اس وقت کلی طور پر آئسولیٹڈ ہے. صرف امریکہ اس کے پیچھے کھڑا ہے لیکن خاموش ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو اسلامک بلاک کے ساتھ کانورسیشنز ہو رہی ہیں اس میں کوئی بیچ کا راستہ نکل آئے. اور اس بیچ کے راستے میں جیسے میں نے آپ سے گزارش کی، ایک انڈیپینڈنٹ فورس وہاں پہ ہوگی، انٹرم گورنمنٹ کی کوشش کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ حماس کو اس ایکویشن سے نکالا جائے تاکہ امن کا پہلا جو ہوسٹیجز کی واپسی کی بات ہے، جو پہلا سٹیپ ہے نا امن کا، وہ تو جنگ بندی ہے نا جی. جنگ بندی کے بعد حصول امن کی بات کر سکتے ہیں یا ری بلڈنگ کی بات کر سکتے ہیں یا حکومت کی بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ پیلسٹینین قوم نے لٹرلی اپنی جانوں کا نظرانہ دے کر پیلسٹینین کاز کو زندہ رکھا ہے، کیونکہ ابراہیم ایکارڈ سے یہ ختم ہو رہا تھا. ہما صاحبہ ابھی آپ حماس کا ذکر کر رہی ہیں، میں حماس ایک جملہ اور کہنے دیجیے مجھے. پلیز. کچھ جو سٹیٹس ہیں انہوں نے عرب سٹیٹس انہوں نے کہا ہے کہ اگر ویسٹ بینک پہ قبضہ ختم نہیں کیا گیا جو کہ اسرائیل کر رہا ہے اور تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے تو ہم ابراہیم ایکارڈ سے باہر نکل آئیں گے. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے بہت بڑی سبکی ہوگی کیونکہ ابراہیم ایکارڈز ان کا فورن پالیسی فیدر ان دا کیپ ہے. اگریڈ. اچھا ہما صاحبہ، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلسطین اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے مطالبہ کیا کہ حماس اپنے ہتھیار جمع کروائے. دوسری طرف حماس نے خط لکھا US اور اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ 60 دن کی
غالباً یہ 90 دن کی جنگ بندی US ضامن بنے اس کا, اور پھر ہم یہ کمالیوں کو رہا کرتے ہیں. اب حماس یہاں پر ایک انٹیگرل رول اس طریقے سے پلے کر رہا ہے کہ حماس کے ہتھیار ڈالنے کے اوپر سچویشن کافی حد تک منحصر ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اگر حماس اپنے ہتھیار جمع کروا دیتا ہے, ہتھیار ڈال دیتا ہے, سچویشن کس حد تک بہتر ہو سکتی ہے؟ حماس تو یہی کوشش کر رہا تھا, حماس تو تواتر کے ساتھ یہی کوشش کر رہا تھا دوحہ پہ جب اس کو حملہ ہوا کہ کوئی میڈیشن ہو جائے, کوئی راستہ نکل آئے. یہ تو میڈیٹنگ ٹیم پر حملہ کیا گیا تھا نا جی. آپ یہ سوچئے نا کہ اسرائیل جو ہے ہر اس سٹیپ پر بھی حملہ آور ہوتا ہے جو کسی طور پیلسٹائنز کو ان کی ریاست کے قریب لے جائے. جس وقت یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں سیشن ہو رہا ہے, کو ہوسٹ کر رہا ہے فرانس اور سعودی عربیہ اسٹیٹ ہوڈ کے بارے میں بات, وہ تواتر کے ساتھ حملہ کر رہا ہے اور مزید زمین پر قابض ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیے نا کہ یہ ڈائیکوٹمی ہے جہاں اسرائیل انریسٹرینیبل ہے. اس انریسٹرینیبل ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے عرب ورلڈ جو ہے اب وہ آلٹرنیٹیوز ڈھونڈ رہی ہے, اور امریکہ سے بھی ان سم ویز ناراض ہے کیونکہ امریکن سیکیورٹی امبریلا تھی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایشورنس دیں آئندہ اس طرح کا حملہ نہیں ہوگا, اور اسرائیل معافی مانگے جو اس نے قطر میں کیا ہے اس سے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت اسرائیل کے لیے بھی سچویشن جو ہے وہ مشکل ہے, لیکن اسرائیل کا ایک ہی جواب ہے, ہر طور میں یوز آف فورس سے ہر ایک کو خاموش کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن میرا ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عمر بقائی صاحب ہمارے ساتھ تھی. اور ظاہر ہے اگر اسرائیل کو تھوڑا انٹرسٹ ہوتا پیس ٹاک میں, ڈائلاگ میں, تو پھر وہ اٹیک نہ کرتا قطر میں, کیونکہ وہیں پر جی یہ ڈائلاگ ہونے تھے اور ہوسٹیجز کی رہائی کا معاملہ بھی وہیں سے طے ہونا تھا. تو یہ ہمیں بڑی کہتے ہیں نا دوغلی پالیسی اسرائیل کی نظر آ رہی ہے. اس کے عزائم صرف یہی ہے کہ اس نے قبضہ کرنا ہے, پیس سے اسرائیل کا کوئی لینا نہیں. ہمیشہ اس نے پیس ٹاک کو, مذاکرات کو سیبوٹاج ہی کیا ہے. ہم برطانیہ کا آپ کو بتایا تھا کہ برطانیہ نے فلسطین کو ایز اے ریاست, ایز اے سیپریٹ اسٹیٹ تسلیم کیا ہے. تو برطانیہ میں فلسطینی مشن کو سفارت خانے کا درجہ دے دیا گیا ہے, اور لندن میں خصوصی تقریب ہوئی, اس میں فلسطین کے سفیر حسام سعید نے قومی پرچم لہرایا. مقررین نے برطانیہ کی جانب سے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے فیصلے کو تاریخی قرار دیا, اور برطانیہ میں فلسطینی سفیر کہتے ہیں کہ بالآخر برطانوی حکومت نے فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کا قدم اٹھا لیا جس کا مدت سے انتظار تھا. تو یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اور بڑے اچھے مناظر تھے یہ جب وہاں پر اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا. دنیا بھر سے ہمیں اس طرح سے اب آوازیں سنائی دے رہی ہیں, اور یہ بہت ہی ایک بڑی اور اہم اور تاریخی ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ یہی وہ کنٹریاں ہوتی تھیں, یہی وہ کنٹریز ہوا کرتی تھیں جو مل کر اسرائیل کی حمایت میں ہم دیکھتے تھے کہ بات کیا کرتی تھیں. لیکن آج جس طرح کی بربریت, اور جس سے ہم بقائی صاحبہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ ناٹ ٹو فارگیٹ, کتنے معصوم فلسطینیوں کا خون ہے اس میں شامل, کتنی بڑی کاسٹ انہوں نے اس کے لیے پے کی ہے. لیکن ابھی بھی جو اسرائیل ہے, جو امریکہ ہے, اس کے عزائم سب کے سامنے بڑا دعویٰ کرتے ہیں دنیا بھر میں کہ ہم نوبیل پیس پرائز چاہتے تھے ڈونلڈ ٹرمپ, لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی تک وہ اسرائیل کی سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں. اور لٹرلی آپ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, ہما بقائی صاحبہ بھی یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھیں کہ اپنے خون کے عوض فلسطینیوں نے اپنے لینڈ کی حفاظت کی ہے, انہوں نے اپنا لینڈ نہیں چھوڑا. اور ہم جو مناظر وہاں سے دیکھتے ہیں, جس طریقے سے وہاں پر قحط سالی ہے, فیمائن ہے, اور وہ جو بچے میل نیوٹریشن کا شکار ہیں, تو اب دس واز دا ہائی ٹائم جب تمام ممالک, نہ صرف عرب ممالک بلکہ مجھے فرانس کے بارے میں بڑی خوشی ہوئی, بڑی اہم ڈیولپمنٹ تھی جب میکرون نے فلسطین کو ریاست تسلیم کیا. اور آج بھی UN اسمبلی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 6 ممالک مزید فلسطین کو ریاست تسلیم کریں گے. سو وی لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ, اینڈ لیٹس سی ویئر دس آل دس سچویشن unfolds, and we'll let you know all the updates about it as well. Free Palestine. جی یہاں پر ہم لیتے ہیں بریک کے بعد جلدی سے واپس آتے ہیں, آپ نے کہیں نہیں جانا. اچھا, اب ہم اس سے پہلے UN جنرل اسمبلی کی بھی ہم بات کر رہے تھے. جب بھی ایسی امپورٹنٹ تقریبات ہوتی ہیں, کانفرنس ہوتی ہیں, ہم دیکھتے ہیں سائڈ پر ایک سائن لینگویج کنوے کرنے کے لیے خاتون ہوتی ہیں یا کوئی مرد پاکستان کی ایک ریپرزینٹیٹیو بھی. ایگزیکٹلی. اب کبھی آپ نے ہیو یو ایور ونڈرڈ کہ ہاؤ ہارڈ اٹ از فار دیم ٹو ایکچولی ڈو اٹ
اینڈ دین فار ادر پیپل ٹو انڈرسٹینڈ اٹ ایز ویل. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ کتنے آپ اسپیشلی ایبلڈ ہیں وہ افراد جو کہ سائن لینگویج سمجھتے ہیں, بیکاز اٹس اے پراپر فل فلیج لینگویج, ایک پراپر ڈائلیکٹ ہے. تو آج ہم بات کریں گے سائن لینگویج کے حوالے سے, کیونکہ آج اشاروں کی زبان یعنی سائن لینگویج کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اور پاکستان میں اب آپ یہ دیکھیں, اف یو ٹاک اباؤٹ اسٹیٹس, تو تقریباً 90 لاکھ سماعت اور بصارت سے محروم افراد اشاروں کی زبان استعمال کرتے ہیں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس روئے زمین پر, یعنی کہ ظاہر ہے انسان کی ایوولوشن کو بھی اگر آپ دیکھیں تو لینگویج کافی قدیم ہے, لیکن سب سے قدیم اگر کوئی زبان ہے تو وہ پھر اشاروں کی زبان ہے, کیونکہ جب الفاظ نہیں تھے, جب لینگویج اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوئی تھی, تو پھر اشاروں سے ہی بات کو سمجھایا جا سکتا تھا. تو پاکستان میں معیاری سائن لینگویج, اسٹینڈرڈ سائن لینگویج نہ ہونے سے جو اسپیشلی ایبلڈ افراد ہیں ان کو بہت زیادہ پھر کبھی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو ورلڈ فیڈریشن آف دی ڈیف کے مطابق دنیا میں اس وقت 70 ملین سے زائد افراد گویائی اور سماعت کی صلاحیت سے محروم ہیں, جن میں سے 80% کا تعلق ترقی پذیر ممالک سے. اب اس کی کیا وجوہات ہیں یہ بھی آج کے پروگرام میں ہم جاننا چاہیں گے. تو چلیں جی, آج ہم نے اسی حوالے سے گفتگو کے لیے بلایا. ہمارے ساتھ موجود ہیں سائن لینگویج اے آئی پروفیشنل ارحم اشتیاق اور سائن لینگویج انٹرپریٹر صدرہ ریحان, اور ہمارے ساتھ یاور مصطفیٰ موجود ہیں جو کہ اس کے ظاہر ہے ہمیں بتائیں گے کہ وہ کس طریقے سے پھر اپنی بات کنوے کر سکتے ہیں. تو آپ تینوں کا بہت شکریہ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے آغاز آپ سے کرتی ہوں, ذرا یہ بتائیے گا کہ کیوں ترقی پذیر ممالک میں یہ تعداد زیادہ ہے؟ از دیئر اینی اسپیسیفک ریزن؟ ایبسلیوٹلی, آئی تھنک ایک بہت میجر ایشو جو ہوتا ہے وہ ایک سرٹن لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. وی ڈونٹ ہیو کہ ہمارے پاس برتھ کے ٹائم پر ہم لوگ اپروپریٹ طریقے سے جو ہے انٹرونشن کر سکیں, کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہیئرنگ لاس اگر ایک نیو بورن کے اندر ہے تو اس کی انٹرونشن ٹائم پر ہو سکے. اس کے علاوہ جنرلی یہی ہے کہ بیکاز ڈسیبلٹی کی ریہیبلیٹیشن جو ہے وہ کافی کم ہوتی ہے ڈیولپنگ نیشنز کے اندر, اسی وجہ سے وی سی کہ یہ نمبر جو ہے ریلیٹیولی ڈیولپنگ نیشنز میں زیادہ ہے. اچھا, اور جو 90 لاکھ تعداد بتائی جا رہی ہے, تو یہ سٹیٹس آپ کے خیال میں بالکل کریکٹ ہے؟ ایبسلیوٹلی, گلوبلی جو ہے 90 لاکھ صرف وہ نمبر ہے جس کے اندر وہ بالکل پروفاؤنڈلی ڈیف ہوتے ہیں لوگ, جن کو بالکل نہیں سنائی دیتا. لیکن پوری دنیا میں اس وقت تقریباً 500 بلین 500 ملین کے قریب لوگ ہیں جن کو سم لیول آف ہیئرنگ لاس سے لے کے پروفاؤنڈ ڈیفنس ہوتی ہے. تو ایک انکریزنگ پرابلم. اور ایک چیز مجھے بتایا, اب تو بہت ہم نے ترقی کر لی ہے, سو اگر ہم پچھلے کوئی 20 سال پہلے کمپیئر کریں تو مشکلات زیادہ تھیں, اب ٹیکنالوجی نے کتنا ویسے ہیلپ آؤٹ کیا؟ ایبسلیوٹلی, ایبسلیوٹلی. سو ہمارا سوشل انٹرپرائز جو کہ کنیکٹ ہے اس کا پرائمری فوکس جو ہے وہ ڈیف لوگوں کی کمیونیکیشن آسان کرنا ہے ان آل واکس آف لائف. تو بے شک وہ آپ کا بینک جانا ہو گیا, جاب انٹرویو دینا ہو گیا, ڈاکٹر کے پاس جانا ہو گیا, ہماری اپلیکیشن جو ہے وہ الاؤ کرتی ہے, جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سدرا کی طرح انٹرپریٹرز جو ہیں وہ ایک لائیو ویڈیو کال پر موجود ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. تو کسی کوئی بھی اسمارٹ فون جس کے پاس موجود ہے وہ ایک بٹن دبا کر ایک سائن لینگویج انٹرپریٹیشن حاصل کر سکتا ہے. سو ارحم, یاور کین ریڈ اینڈ رائٹ؟ Yes, absolutely. He can. Yes. How lovely is that? So سدرا, اگر آپ یاور کو یہ کمیونیکیٹ کریں کہ وہ ہمیں کچھ لکھ کے دکھائیں تو وہ کیا ہی کر سکتے ہیں؟ We have to give him paper and pen. Yavar can sign as well. Oh wow, how yes, nice yes, is that? He'll let you know. Yes. Anything Yavar wants to write, anything he wants to write. How amazing is that? تو بیسیکلی یاور از اسپیشلی ایبلڈ, یاور کین ناٹ ہیئر اور یاور کین ناٹ ہی کین سائن بٹ ہی کین رائٹ. تو یہ ان کو سکھایا گیا, ان کو ٹرین کیا گیا ہے کہ آپ نے کیسے لکھنا ہے, اینڈ ہی از رائٹنگ ویری نائسلی ایکچولی. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ چیز از کہ یاور کین آلسو ایکسپریس ہمسیلف ان سائن لینگویج جو کہ اس کی مدر ٹنگ ہے. سو وی کین ہیو یاور ٹاک اباؤٹ ہز ورک ایٹ کنیکٹ ہے, اور سدرا ان کو آپ ایک بات بتائیں. اچھا جی, وہ وی ہیو اے پیپر, سو پہلے ہم ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں. All right, so Yavar has written, hey, I am Yavar, I am creative production. Thank you. Yes, he is the creative production manager. This is what Yavar has written. Very nice. Very nice. So smart. اچھا سدرا, we would like to talk to you as well. آپ یہ بتائیں کہ یاور بیسک سائن لینگویج سمجھتے ہیں یا پھر ایڈوانس سائنس بھی سمجھتے ہیں؟ السلام علیکم. جی بالکل, یاور جو ہے وہ بیسک سائن لینگویج بھی سمجھتے ہیں, اور اوبیسلی بیسک سائن لینگویج جو انہوں نے اپنی ان کی مدر ٹنگ ہے, کیونکہ انہوں نے بیسک بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بھی سیکھی ہے اسکول لیول پہ, لیکن اس کے بعد ان کا کالج لیول پہ اور گریجویشن کیا ہوا ہے, تو اوبیسلی اب یہ ایڈوانس سائن لینگویج بھی کر سکتے ہیں.
اور آل واکس آف لائف جتنے بھی یعنی کہ ڈفرینٹ طرح کے کنٹریز کے بھی سائنس ہوں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں, اور ڈفرینٹ سٹیز کے لوگ ہوں, کسی بھی طرح کے سائنس ہو, ایڈوانس انٹرنیشنل سائن لینگویج بھی آ گئی ہے تو وہ بھی یہ ڈیف لوگ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کر پاتے ہیں. ویری نائس. اچھا, اور آج جس طرح سے فار انسٹنس ایشیا کپ میں پاکستان اور سری لنکا کا میچ ہے تو آپ ان کو کنوے کر سکتی ہیں؟ جی. اوہ ہاؤ نائس. اور یاور اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں لکھ کے؟ I would like کہ یاور سائن لینگویج میں بتائے تاکہ سدرا ان کے لیے سائن لینگویج میں یاور بتائیں گے. بتا. تو آپ ان سے پوچھیں تو پھر میں اچھا آپ کے تھرو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ پاکستانی ٹیم سے کتنی امیدیں ہیں جو بھارت کے ساتھ ہوا اس کے بعد؟ اسپورٹس کے حوالے سے, میچ کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں یا اور ڈفرینٹ؟ نہیں, میچ یس پاکستان ٹیم کے حوالے سے ٹیم ہوپ چھو کیا میں سوچتا ہوں کہ پاکستان کی ٹیم بہت اچھی ہے. میں ہر دفعہ اس پہ ہوپ لگتا ہوں جب وہ کچھ اچھی نمبر لے رہے ہوتے ہیں تو ہماری ایکسائٹمنٹ بڑھ جاتی ہے ان سے کنیکٹ رہنے کی. لیکن ڈیف لوگ جو ہے وہ اور ڈفرینٹ کھیلتے ہیں بہت اچھے طریقے سے, لیکن جب جیت جاتے ہیں تو ہماری ایکسائٹمنٹ اسی طرح سے بڑھ جاتی ہے. تو ہم کبھی ہوپ چھوڑتے نہیں ہیں, ہمارا ہمیشہ اس سے کنیکٹڈ رہتے ہیں. ہوپ کو جو ہے ہمیشہ رکھنی چاہیے. تو ایک چیز ذرا مجھے بتائیے, جو مشکلات ہیں وہ کیا ہیں ابھی بھی؟ جیسے میں اس سے پہلے ٹیکنالوجی کا سوال پوچھ رہی تھی تو اب تو وہ کم ہو جانی چاہیے, بٹ اسٹل واٹ پرابلم دیز پیپل کین ہیو؟ ایبسلیوٹلی, آئی تھنک فنڈامنٹل لیول پر جو ہے اویئرنیس اور کمیونیکیشن دو چیزیں ہیں. تو ہم نے بھی جب کنیکٹ ہے رات سے 8 سال پہلے شروع کیا تھا, سب سے میجر گول یہ تھا کہ ہم لوگوں کو یہ اس چیز کی ضرورت کیسے سمجھائیں, ہم ان کو یہ کیسے بتائیں کہ ڈیف کمیونٹی کیا ہوتی ہے, سائن لینگویج انٹرپریٹیشن کیا ہوتی ہے اور یہ کیوں ضروری ہے. اس 8 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ امپروومنٹس ہو چکی ہیں, اور اب ٹیکنالوجی کے تھرو ہم وہ ابیلٹی لوگوں کو دے سکتے ہیں کہ وہ اپنے فون میں انٹرپریٹر حاصل کر سکتے ہیں. سو ہماری اپنی ٹیم میں کنیکٹ ہے میں وی ہیو یاور جو ہمارے تمام پروڈکشن اور ہمارے سوشل میڈیا مینیج کرتا ہے. وی ہیو اندر پرسن عمر جو ہمارے تمام ڈیزائن مینیج کرتے ہیں. دین وی ہیو اندر پرسن اسماعیل جو کہ ہماری ٹریننگس پرووائڈ کرتا ہے کارپوریٹس کو کہ ان کو ڈیف لوگوں کے لیے اینڈ جنرلی تمام پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے ایکسیسیبلٹی کیسے انشور کریں. دے آر انڈیپینڈنٹ, دے کین ارن دیئر اون منی. ایبسلیوٹلی. دی اونلی ڈفرنس واز کہ ان کے پاس وہ کمیونیکیشن گیپ جو ہے جب آپ وہ ختم کر دیں گے تو یو کین ٹرولی سی آل دیٹ دے کین اکمپلش. ہاؤ لولی. اور ان کی ٹریننگ کا ایک یہ پارٹ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ سدرا فار انسٹنس کچھ ان کو انٹرپریٹ کر رہی ہیں ان سائن لینگویج, ہی کین آلسو رائٹ دیٹ ڈاؤن. Absolutely, absolutely. You can write the answers. Yes. Wow. But sign language وہ ان کی مدر ٹنگ ہے. جس طریقے سے that is the language they have the most literacy in, اسی لینگویج کے اندر ہی اپنے آئیڈیاز کو سب سے بیسٹ طور پر ایکسپریس کر سکتے ہیں, which is why sign language interpretation is important. اگر ہم چاہیں کہ یاور ہمیں کوئی میسج آج کے دن اپنے دل کی کوئی بات آج کے دن کہنا چاہیں تو وہ کیا ہوں گی؟ ظاہر سدرا اور آپ دونوں ہمیں بتا سکتے ہیں پھر. آج کا سے پہلے اچھا آپ نے سوال کیا, مجھے بہت اچھا لگا. آج کا جو ٹاپک ہے انٹرنیشنل سائن لینگویج, انٹرنیشنل ڈے آف سائن لینگویجز, اس حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ اویئرنیس لوگوں کو دینا چاہوں گا کہ آخر کہ جو ہیئرنگ لوگ جیسے اردو سیکھتے ہیں, انگلش سیکھتے ہیں, انگلش سمجھتے ہیں, یہ آپ لوگوں کی مدر ٹنگ ہے, یہ آپ لوگوں کی, کیونکہ وہی لینگویجز آپ لوگوں کا ہیومن رائٹس پانے کے لیے جو ہے وہ مددگار ثابت ہوتی ہے. اسی طرح ڈیف لوگوں کی جو ہیومن رائٹ نیڈ ہے وہ کیا ہے؟ ان کی سائن لینگویج ہے. تو ہمیں اپنی ہیومن رائٹس حاصل کرنے کے لیے بہت ضرورت ہے کہ ہم اسی طرح سے اپنی فیملی سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہیومن رائٹس ہمیں کس طرح ملیں گے اگر ہم تمام اپنے فیملی والے, تمام آؤٹ سائڈ جتنے بھی لوگ ہیں اس انٹرنیشنل ڈے آف سائن لینگویجز کو اسی طرح اویئرنیس کی طرح پھیلائیں تاکہ وہ اور ہم سے کمیونیکیٹ کریں. اور ہمیں بہت زیادہ, کیونکہ پہلے اویئرنیس نہیں تھی تو لوگوں کو بتانا پڑتا تھا کہ پلیز سیکھیں, پلیز سمجھیں, لینگویج کو سمجھیں تاکہ ہم ان سے کھل کے کمیونیکیٹ کر پائیں. اور زیادہ کیونکہ جب وہ سیکھ پائے ہیں تو اس کے سیکھنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرپریٹرز ہیں, اس انٹرپریٹرز کے آنے کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ڈفرینٹ فیلڈس چاہے ڈاکٹر سے کنیکٹ کر پا رہے ہیں, اب ہم انڈیویجولی کہہ رہے ہیں کہ تمام سیگمنٹس میں, تمام سیکٹرز میں جا کے انڈیویجولی اپنا کام خود کر سکتے ہیں. کیونکہ پہلے ہیئرنگ لوگ اپنے آپ کو کمپلیٹ محسوس کرتے ہیں بٹ ڈیف لوگ نہیں کرتے تھے, لیکن اب ہم انٹرپریٹیشن کی وجہ سے اپنا آپ کو اور مزید ہر لیول پہ, گورنمنٹ لیول پہ, اے آئی کے ذریعے, انٹرپریٹرز کے ذریعے کنیکٹ ہونے کی وجہ سے تمام سیگمنٹس میں ہم ایسا لگتا ہے ہمیں ہیومن رائٹس اپنے اکمپلش کر چکے ہیں. کیا بات ہے, لولی, ویری نائس. کے مستحق ہیں آپ سب, اینڈ تھینک یو ویری مچ یاور فار کمنگ ٹو آور پروگرام. ایک اور سوال وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری سکسیس, وہ کہتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ اکمپلش کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا,
اب ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ کنیکٹ ہیئر نے جب یہ ایپ بنائی تو اس کے ذریعے ڈفرینٹ انٹرپریٹرز آئے, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اے آئی ٹیکنالوجی اب اس میں شامل ہو رہی ہے, تو اب ہم جو ہے وہ انٹرپریٹر سے اور مزید اے آئی کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے, تو مزید ہمیں لگتا ہے کہ اور سکسیس ہم نے حاصل کر لی ہے. آپ لوگوں کی بڑی کاوش ہے. تھینک یو سو مچ یاور کا اسپیشلی شکریہ, اور انہوں نے جو پاکستان کرکٹ ٹیم کی ہوپ کی بات کی ہے نا, لولی میٹنگ یو یاور, سو نائس میٹنگ, تھینک یو آل آف یو, تھینک یو گائز. تو جناب یہ ہمارے آج کے خصوصی مہمان تھے جن سے ہم نے آپ کو ملوایا. جائیں چھوٹی سی بریک پہ حاضر ہوں گے, بریک کے بعد ویلکم بیک ونس اگین. اور اب جو معاملہ ہے جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں تو جناب وہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر ایک خبر بڑی گردش کر رہی تھی کہ پاکستانیوں کا ڈیٹا ڈارک ویب کے اوپر موجود ہے اور محض $50 $40 کے لیے آپ کسی کی بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. جناب میں بات کر رہا ہوں آئی ڈی کارڈ ڈیٹیلز کی, نادرا ڈیٹیلز کی, آپ کے گھر کا ایڈریس, آپ کے فون نمبرز, یہ تمام تر معلومات, یہ ڈیٹا ڈیپسٹ اینڈ ڈارکسٹ سطح آف انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے جس کو ہم ڈارک ویب کہتے ہیں, اور بہت کم پیسوں کے عوض یہ برائے فروخت ہے. تو اس حوالے سے پھر بات کر لیتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکیورٹی ایکسپرٹ موجود ہیں عامر صدیقی صاحب. تو عامر صدیقی صاحب تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پہلے تو بتائیے گا جو ڈیٹا چوری ہو جاتا ہے یہ کیا بہت آسان ہے, کیونکہ ہم آئے دن اس طرح کی سٹوری سن رہے ہوتے ہیں, کس طرح ہو پاتا ہے, یا ان تک رسائی رکھنے والے جو ہیں وہ ملازمین ہوتے ہیں وہ فروغ کرتے ہیں, انسائڈ جاب ہوتی ہے, ہوتا کیسے ہے یہ؟ السلام علیکم, تھینک یو سائمن صدر فار ہوسٹنگ می ٹوڈے. دیکھیں دو ایلیمنٹس ہوتے ہیں جب بھی ڈیٹا کمپرومائز ہوتا ہے. یا تو انڈیویژولز خود ایسی پریکٹسز کرتے ہیں جس کی وجہ سے ڈیٹا ان کے موبائل ایپس یا ان کی کوئی بھی جو اپلیکیشنز وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے چوری ہو رہا ہوتا ہے. اچھا بڑا یہ ایک ڈرپنگ افیکٹ ہے, جیسے قطرہ قطرہ جمع کر کے جو یہ جتنے بھی لوگ سیل کرتے ہیں ڈیٹا, وہ ہر اینگل سے ہر طریقوں سے وہ ڈیٹا کنسالیڈیٹ کرتے ہیں. آرگنائزیشنز میں انٹرنل جاب ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے. بعض آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو کہ اوپن سورس سافٹ ویئرز یوز کرتی ہیں, اپنے سافٹ ویئرز کے آپریٹنگ سسٹمز کو ٹائملی پیچ نہیں کرتے ہیں, اور فری ایپس یوز کرتے ہیں, کریکڈ سافٹ ویئرز یوز کرتے ہیں. اسی طرح بہت سارے ہم جیسے نارمل لوگ ہوتے ہیں جو کہ روٹڈ فونز یوز کرتے ہیں, کچھ گیمز وغیرہ کی ایپس یوز کرتے ہیں. بچوں کے ہاتھ میں فون چلا جاتا ہے تو وہ رینڈملی ایپس کے اوپر کلک کرتے رہتے ہیں, انسٹال کرتے رہتے ہیں. سملرلی ہم بہت ساری ایسی ایپس انسٹال کرتے ہیں جو کہ ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ آتھرائز جو کمپنی ہے اس کی طرف سے پبلش ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. سو ملٹیپل ایونیوز سے جو ہے وہ ڈیٹا, یہ جتنے بھی ڈارک ویب کے لوگ ہوتے ہیں یہ سر کنسالیڈیٹ کرتے ہیں, ایک جگہ لے کر آتے ہیں اور پھر اس کو کنسالیڈیٹ کر کے پھر سیل کرتے ہیں. اچھا جہاں تک بات ہے $50 کی, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ $50 میں کسی بھی ڈیٹا کو جو خریدا جائے گا تو اس کے اندر ویلیوبل انسائٹس ہوں گی. ڈارک ویب میں خریدنے کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ بہت ویلیوبل چیز خرید رہے ہیں. ڈیفینیٹلی ہر مہنگی چیز کی کاسٹ ہوتی ہے, اور جو چیز سستی مل رہی ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی اندر مسئلہ ہوتا ہے. سو سملرلی ڈارک ویب میں آپ ڈیٹا سیمپل کے طور پہ آپ دکھا دیتے ہیں کہ اس کے اندر بہت ڈیٹا ہے, لیکن جب اوریجنل فائل خریدنے جاتے ہیں تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. تو کبھی کے بعد یہ ہاکس بھی ہوتے ہیں. مطابق بیرون ملک سفر کی معلومات آپ 5000 میں نکلوا سکتے ہیں. اس کے علاوہ لوکیشن اگر آپ نے کسی کی معلوم کرنی ہے تو وہ 500 میں فروخت وہاں پر ہو رہی ہے. مطلب ہاؤ ٹو کوپ اپ ود دی سچویشن ناؤ, اس کو کیسے اپنے ڈیٹا کو محفوظ کیسے رکھیں؟ دیکھیں ڈیٹا کو محفوظ رکھنے کے لیے جو پریکٹسز ہوتی ہیں اس کے اندر سب سے پہلا ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ اویئرنیس پھیلائی جائے لوگوں کے اندر کہ وہ اپنے ڈیٹا کو کسی بھی, جیسے اب آپ ایک ویب سائٹ پہ جاتے ہیں وہ کہتی ہے کہ یہ ڈیٹا انٹر کریں آپ لکی کوپن میں شامل ہو جائیں گے, وہ ہر طرح کا ڈیٹا آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں, آپ سبمٹ کر دیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یو آر ان ٹو اے لکی ڈرا, بٹ وہ ایسا ہوتا نہیں ہے. سملرلی آرگنائزیشنس کے اندر دو اینڈ پوائنٹس ہیں ڈیٹا لیک ہونے کے, یا تو انسان خود ہوتا ہے یا آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جہاں پر ڈیٹا آلریڈی کنسالیڈیٹ ہو کے پڑا ہوا ہوتا ہے. سو آرگنائزیشنز کو بھی ضرورت ہے کہ وہ جو بھی ان کی پالیسیز ہیں جو کہ سیکیورٹی پالیسیز جن کو ہم کہتے ہیں, انفارمیشن سیکیورٹی پالیسیز کہتے ہیں, سائبر سیکیورٹی پالیسیز کہتے ہیں, ان کو ایڈہیئر کروائیں, رجسٹرڈ سافٹ ویئر یوز کریں, اوپن سورس سافٹ ویئر فری ویئر سافٹ ویئرز نہ یوز کریں, اپنے جو بھی ان کے سافٹ ویئرز وہ یوز کر رہے ہیں ان کو ٹائملی پیچ کروائیں
تاکہ کوئی بھی جو ہے ہیکر ان کے انوائرمنٹ کو ایکسیس کر کے ڈیٹا نہ نکال سکے. یوزلی انسائڈر بہت کم ہوتا ہے کہ انوالو ہوتے ہیں, ڈیفینیٹلی کوئی اس طرح سے نہیں کرتا ہے, ہر کوئی جاب کر رہا ہوتا ہے اور ان کو اس سینسٹیوٹی کا اندازہ ہوتا ہے. لیکن اگر پریکٹسز میل فنکشن ہوں گی اور پریکٹس اچھی نہیں ہوں گی تو ہیکر آپ کی آرگنائزیشن میں آئے گا اور بلک میں ڈیٹا ایکسٹریکٹ کر لے گا. صحیح ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ عامر صدیقی صاحب, بہت شکریہ. اور یہ وہ ٹاپک ہے جس پہ ہم آنے والے دنوں میں مزید بات کریں گے. اپنا پاسورڈ جی ہر 3 مہینے بعد چینج کرتے رہا کریں, یہ اپنا ڈیٹا لیفٹ رائٹ کی ویب سائٹس پہ نہ ڈالا کریں, خاص طور پر لکی ڈراز پہ. ملاقات ہوگی آپ سے کل 9:03 بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد, ہمیشہ زندہ باد.